نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب سے زیادہ ضرورت جو اس وقت آج ہم کر رہے ہیں نا کام، جو یعنی خلاصہ قرآن جو میری کلاس شروع ہو رہی ہے، تو سب سے زیادہ ضرورت نا ہماری ینگ بچیوں کو ہے، اور سب کی سب کو چھٹیاں ہیں اور سب آ سکتی ہیں۔ آپ لوگ بک اپ کریں تھوڑا سا، اپنی جیسے صدف اپنی بچیوں کو لے کر آئیں، یہ اپنی بیٹیوں کو لائیں، اور بیٹیاں بھی کیا ہے آگے دوسرے کسی کو بتائیں، کیونکہ دیکھیں یہ خلاصہ آج ہماری جو آنے والی نسل وہ چاہتی ٹک ٹاک دیکھے کہ ہمیں جلدی میں کچھ پتہ چل جائے، تو اسی لیے اس کے لیے ان کے لیے خلاصہ بنا ہے کہ انہیں ایک ایک آیت سنانا سمجھانا بور ہو جاتے ہیں، تو چلو ایک خلاصہ تم لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اس بارے میں کوئی کوشچن کر لے، اس بارے میں کوئی کیا کہہ رہا ہے، تو جو سن کے جاتا ہے، جو بچیاں سن کے جا رہی ہیں وہ اپنے گروپس میں بتائیں کہ اور شیئر کریں، جتنی بچیاں یہاں قرآن سن کے جائیں وہ جب میں اسے یوٹیوب کا لنک بھیجتی ہوں، اس میں ام مزمل آسان قرآن بائی ام مزمل، تو آپ اس کو، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، مجھے اس بات کی بالکل نہیں کہ کوئی اس کو کرے کہ نہیں فالو، میں نہیں کہتی تھی، اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا، میں کسی مقصد کے تحت نہیں بنایا، اس کو آپ اپنے گروپ میں شیئر کریں کہ بچیاں سنیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب سے میں آپ کو بتاؤں آپ لوگوں کے کام کب آتا ہے، جب اے لیول او لیول کی بچیاں مجھ سے کوشچن پوچھتی ہیں، آپ کو پتہ ہے سارے کوشچن موجود ہیں ہمارے اس کے اندر، میں نے کوشش کی ہے ان کے سب سوالوں کے جواب بھی موجود ہوں، اور وہ بھی موجود ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں وہ جواب بھی آپ کو اس میں ملیں جو آج بچوں کے دماغوں میں آتے ہیں، کیونکہ میرے پاس میرے بچے لنک اپ ہوتے ہیں تو یہ کوشچن کرتے ہیں، تو ہم کوشش کرتی ہوں میں کہ اس کے اندر وہ جواب بھی آپ کو دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ہمارا خلاصہ قرآن، ہمارا سیکنڈ پارا، پہلا پارا کا سیکنڈ پارٹ، ہم نے 5 آپ کو بتائے تھے اس کے 5 نکات ہم نے اس کے بنائے تھے، 5 اس کے ہم نے آپ لگائیں کہ 5 اس کے اندر جو مین پوائنٹ تھے وہ یہ تھے کہ پہلا والا پوائنٹ ہمارا تھا اس کے اندر انسانوں کی اقسام، انسانوں کی اقسام کیسی کیسی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اقسام بتائی کہ تم ان میں سے کس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہو، اور اس کے بعد اگلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ تخلیق آدم کیا تھی، اجازت قرآن بھی بتایا کہ میرا یہ قرآن ہے، یہ ہے اس کا اجاز یہ ہے کہ تمہیں جھکا دے گا، جب تک تم اس کو ہرانے کی کوشش کرو گے تم اسے تمہارے گردن جھکا دے گا، اس کی ہر بات کا تمہاری بات جواب اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد آگے تخلیق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کا کہ آج ہم آنے والی نسل ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں ہم بندر سے بنے ہیں، آنے والوں کو بتایا ہی جاتا ہے ہم بندر نہیں تھے، بندر بنی اسرائیل کی قوم بنی تھی، ایز اے سزا بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑی پیار محبت سے بنایا ہے، آنے والی نسل کو یہ یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں بتایا کہ آدم بنانے کے بعد کیا ملا، پہلے علم، علم کی بہت بڑی ایک فضیلت ہے اگر ہم سمجھیں تو، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ شیطان کا انٹروڈکشن کرایا کہ کیسے سجدہ انکار کیوں کیا، کس لیے کیا، اس کا تکبر سب کچھ دکھا دیا، اور پھر ہمیں بتا دیا ڈیمو کرا کے کہ ایک جنت، اب اس بات کو دماغ میں یہاں رکھنا کہ پچھلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جنت ساری تمہاری ہے، صرف ایک طرف تمہارا، صرف ایک تمہارے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیے گا آگے بنی اسرائیل کے ساتھ اس کو کیسے ہم جوڑیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کروا کے کہا کہ ڈیمو دے دیا تمہیں، شیطان دکھا دیا، اب زمین پہ جاؤ، محنتیں کرو خوب اچھی طرح سے، اللہ تعالیٰ کی کو ایک مانو، اللہ پر یقین کرو، سب کچھ سمجھا کے نیچے بھیج دیا، اب دوبارہ اس جنت کو کماؤ، پہلے جنت تمہیں مفت ملی تھی، فرصت سے ملی تھی، بافراغت ملی تھی، اب تمہیں محنت کر کے کمانی پڑے گی، اس لیے ہم دنیا میں آئے۔ تو کوئی پوچھتا ہے دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، کس لیے بھیجا ہے، مقصد یہ کہ ہمیں اچھی موت چاہیے تاکہ ہم آگے اچھی جنت میں جا سکیں، ٹھیک ہے، یہ مقصد ہماری زندگی کا، یہاں سے سمجھ آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے سمجھیں گے ان کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے اس
اگلے پیرے میں جو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں نا پہلے پارے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ میں کس کے بارے میں کس کو خوف ہوگا, کیوں ہوگا, اس کی وجوہات کیا ہوں گی خوف کی, زندگی پہ دل کیوں چاہے گا, مرنے پہ کیوں دل نہیں چاہے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اب ہم اگلا جو پارٹ ہمارا شروع ہو رہا ہے نا 5 میں سے یعنی 5 ہے نا تو تیسرا پارٹ نہیں چوتھا پارٹ, 3 ہم کر چکے, چوتھا کیا ہے احوال بنی اسرائیل. اب ہماری جو نسل ہے نا اس کو احوال کا نہیں پتہ چلتا, حالات کس کے, بنی اسرائیل کے. سب سے پہلے تو ہم بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل کی جو پہچان سب سے پہلی ہے کہ یہ 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. ٹھیک ہے جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دیکھیں ان سے آئے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام, ان سے پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں 12 بیٹے. کون ہیں جی؟ ان میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے, اور یوسف علیہ السلام کے بعد آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت یوسف کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کنان میں. کنان, یہ کنان کون سا علاقہ ہے؟ اب ایگزسٹ نہیں کرتا, پہلے تھا. ٹھیک ہے, یہ شام اور فلسطین کو ملا کے جو علاقہ بنتا ہے نا سینٹر میں, تو وہ کوئی علاقہ ہے فلسطینی کا علاقہ ہے, اسی کو پہلے کنان کہا جاتا تھا, اب یہ فلسطین کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یوسف علیہ السلام تھے. ہم انشاءاللہ سے یوسف کو پہنچیں گے بتائیں گے, لیکن یہ پہنچے مصر میں. تو ساری یہ 12 کے 12 بیٹے پہنچے مصر میں. مصر میں پہنچے اور یہاں کیا ہوا, غلام بن گئے. جب غلام بنے تو ان کی غلامی سے آزادی کس نے, کون آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, تب یہ اس وقت کے بنی اسرائیل بنے, تب انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. اب بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اگر چھوٹا سا آپ کو تو بنی بیٹوں کو کہتے ہیں. اسرا لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے بنی. اسرا کہتے ہیں بندہ ایل اللہ کا, عبرانی ورڈ ہے یہ. اسرا بندہ, ایل مطلب عبداللہ. ہم بندہ کہتے ہیں عبد عربی میں, عبداللہ. تو یہ صرف لقب ہے, اس کی وجہ سے بنی اسرائیل, انہیں اولاد یعقوب بھی کہتے تھے. یہ بنے بنی اسرائیل. اب یہ اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کے مخاطب کیا یہاں, کیوں کیا یہاں پہ, کیوں ان کے بارے میں بات ہوئی پہلے پارے میں, ان کے بارے میں کیوں بات ہو رہی ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے لیے میں نے نبی بھیجا ہے, اس پر ایمان لاؤ, یہ قرآن پڑھے, اس پہ عمل کرو, یہ کرو, یہ تمہیں نماز روزے. وہ جا کے دوسرے بارے میں کہیں آتا ہے. یہاں پہ یہ سب کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تھی پہلی امت مسلمہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی, ان کو آزاد کروایا, تورات عطا فرمائی, اور جس کو کتاب عطا فرمائی جاتی ہے اور اس کو شریعت دی جاتی ہے. شریعت کیا ہوتی ہے جی؟ قانون, اللہ کی زندگی جینے کا پورا قانون. تم اپنی مرضی نہیں جو گی, اس شریعت کے مطابق جیو جیسے ہمیں ملا ہوا ہے. تو یہ پھر کیا بنی؟ پہلی امت مسلمہ. اس سے پہلے جتنے رسول نبی آئے انہوں نے اپنی قوم کو پیغام دیا, ان کے ساتھ کوئی کتاب یا شریعت والا معاملہ نہیں تھا. یہ پہلی امت تھی, امت مسلمہ. اس کا پہلا نام یہ مسلمان تھے. ہم بھی تو امت مسلمہ ہے نا, یہ مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہاں بتانا شروع کیا ہے کہ دیکھو یہ بنی سے, میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, ابھی ہم ان کو مٹائیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, اب یہاں سے آپ کو تھوڑا سا دوبارہ آپ کو ریوائز کروا دیتے, بتا دیتے ہیں کہ 13 سال, کل کتنے سال ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت نبوت کا؟ 23 ایئرس. اس میں سے 13 ایئرس تو سال جو ہے یہ مکہ میں. ٹھیک ہے, 13 ایئرس مکہ کے اندر, اور 10 سال مدینہ میں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں تو آپ کو میں نے پہلے بھی شاید بتایا, آگے پتہ چلے گا آپ کو, میں پہلے یہاں سے بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہود یہاں جمع ہو چکے تھے, کیونکہ یہود کی کتابوں میں تھا اور یہ بہت جانتے تھے. عیسائیوں انجیل میں بھی, تورات میں بھی, لیکن تورات کا زیادہ ذکر آپ کو بتاؤں, انجیل کا کہیں, لیکن تورات میں شریعت بھی تھی, تورات میں سارے احکامات بھی تھے, نماز, روزہ, حج, سب کچھ اس کے اندر موجود تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کو میں بتاؤں کہ ان کو سب کچھ پتا تھا کہ اب آخری نبی آنے والا ہے, ہمارا آخری نبی آئے گا اور وہ کیا کرے گا. اور ان کا مطلب تھا کہ نبی جو آئے گا وہ مدینہ میں آئے گا.
تو یہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے. اس مدینہ میں کم از کم 12 سے زیادہ جو تھے قبائل بڑھ گئے ہوئے تھے نا ان کے، 12 سے زائد قبائل آپ لگا لیں باہر تھے. 3 بڑے بڑے قبیلے جو تھے ان کے، یہ بنی قریظہ، بنی قینقاع اور بنو نذیر، یہ 3 بڑے بڑے جو ان کے موسٹ امپورٹنٹ قبیلے تھے، انہوں نے مدینہ کے اندر لا کے بسائے. اور اس طرح لا کے بسائے کہ آپ سوچیں کہ کوئی 80 سال لگا لیں یا 100 سال آپ لگا لیں یہاں آ کے بس گئے، ٹھیک ہے. جب جہاں کوئی رہنے لگتا ہے نا تو وہاں کے نام، اپنی شناخت بالکل ویسی بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے. سب کچھ کیا انہوں نے. تو یہاں پر یہ سب کو کہتے تھے مدینہ ہمارا ہو جائے گا. مدینہ کے اوس اور خزرج کے لوگوں کو بار بار کہتے تھے مدینہ ہمارا ہو جائے گا، جب نبی آئے گا، جب نبی آئے گا تو مدینہ ہمارا ہو جائے گا. تو یہ تڑیاں لگاتے تھے. تو یہ جو مدینہ کے مشرک تھے یہ گئے حج کے لیے. یہ تو نہیں حج کے لیے جاتے تھے، اس کی میں وجہ بعد میں بتاتی ہوں، یا آپ اپنا نوٹ کر کے رکھیں جو میں کہتی ہوں. یہ حج نہ کرنے کی وجہ بعد میں بتاتی ہوں آپ. لیکن مشرکین مکہ تو حج کرتے تھے. حج پر جب گئے وہاں پہ نبی کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ وہی تو نہ ہو نہ ہو، یہ وہی نبی ہے جس کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کتنے عرصے سے ہم ان کے بارے میں سنے، 10 سال ہو گئے. تو وہ ایمان لے آئے، وہ ایمان لے آئے. اور جب انہوں نے نبی کو یہاں کے دعوت دی، یہاں آنے کی دعوت دی، تو یہ تو پہلے سن رہے تھے باتیں، سب انہیں پتا تھا، سرداروں سے ملتے جلتے تھے، مگر ان جب الگ میں آئے تو انہوں نے نہیں مانا، بالکل نہیں مانا. تو یہ جو اگلا رکوع اس کے اندر آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں. اب یہاں سے جو آگے پارا شروع ہوگا نا، یہ میں نے آپ کو تھوڑے سے حالات بتائے، میں آگے بھی آپ کو ان کے حالات بتاتی ہوں. اس کے بعد جو شروع ہو رہا ہے نا حالات، تو ان کے حالات میں یہ تھا کہ مدینہ میں ان کے ساتھ یہ تھا کہ یہ مدینہ میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے انتظار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، الٹا انہوں نے غلط کام کیا کہ ہم نہیں مانتے. کیوں؟ وجہ کیوں نہیں مانتے؟ کہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے. ٹھیک ہے. کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بنی ہے، میں نبی لکھوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں بنی اسرائیل میں، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ بنی اسماعیل، یہ کون ہے بنی اسماعیل؟ یہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، مکہ میں کیوں آ گئے؟ یہاں آنا تھا، یہاں، کیونکہ ان کی کتابوں میں مدینہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی لیے یہاں کے موجود تھے، کیونکہ نبی آنا تو یہاں تھا، لیکن کیسے آنا تھا؟ ان کا مطلب پیدا ادھر ہی ہوں گے، تو اپنے قبیلے بھی لا کے بسائے. تو اس طرح انہوں نے کیا کیا، اس وجہ سے ان نبی کو انکار کر دیا. اب آپ سنیں یہاں سے کہاں شروع ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو، میں نے تمہیں فضیلت دی تھی. فضیلت کیا دی تھی؟ تمہیں انبیاء کی اولادوں میں سے بنایا. نبی 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 ان کی اولادوں میں سے تم تھے. اور پھر تمہیں پتا تھا کہ شریعت تمہیں دی، ایمان دیا. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان. تمہیں میں نے غلامی سے نجات دی، جو وہ بعد میں بنائیں گے، لیکن ایمان والا بنا کر، پوری دنیا میں تمہیں ایمان والا بنا کر نبیوں کی اولادیں بنایا، ایمان والا بنایا. اور اس کے اوپر میں نے انبیاء تم پر بھیجے، رسول بھیجے، سب کچھ کیا، کتاب تمہیں دی، شریعت دی، تمہیں میں نے پورے جہان پر فضیلت دے دی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں انہیں جا رہا ہے؟ سمجھایا ہمیں جا رہا ہے، اے امت مسلمہ تمہارے ساتھ بھی میں نے یہی کیا ہے. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم آخری نبی کی امت ہو. تمام انبیاء ایک طرف، الگ میں ایک طرف. آپ کو بتاتے ہیں بھی، سمجھاتے ہیں کیسے مطلب بنتا ہے. یہاں ان کو پکارنے کا مطلب دیکھیں، اس وقت یہود وہاں موجود تھے، سمجھ رہے تھے اس بات کو کہ ہمیں پکار پکار کے کہا جا رہا ہے. کیونکہ نبی صلی جب آیات اترا کرتی تھی بتایا کرتے تھے، سناتے تھے، یہ لوگ بیٹھ کے سنتے تھے. اور اس وقت انہیں ڈائریکٹ مخاطب کیا جا رہا تھا، انڈائریکٹ ادھر کے مسلمانوں کو بھی اور ہمیں بھی بتایا جا رہا تھا کہ امت مسلمہ کو فضیلت دی جاتی ہے. تو تمہیں بھی فضیلت دی گئی ہے، تمہیں بھی کتاب دی گئی ہے، شریعت دی گئی ہے، تم سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. تمہارا ایک عمل، اگر تم مومن ہو تو کافر ساری زندگی لگا دے، مومن کا ایک لمحے کا ایک عمل اگر اللہ کو قبول ہو جائے نا، جنت تمہاری. کم فضیلت ہے یہ؟ تھوڑی فضیلت ہے یہ ہم لوگوں کو؟ نبی ان کی شفاعت بھی ہمارے ساتھ ہے. پھر ہمیں یہ سمجھنا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو انفارم کیا، وعدہ پورا کرو اپنا، تم وعدہ کرو. سب سے پہلے تم کافر بن کے بیٹھ گئے ہو، تمہیں پہلے پتا ہونا چاہیے تھا نا، تمہارے پاس کتاب تھی،
تمہارے پاس سب کچھ تھا، تم سب سے پہلے میرے نبی کے انکار کرنے والے بن کر بیٹھ گئے. تو ڈانٹ پڑ رہی ہے ان لوگوں کو اس پورے رکوع کے اندر، ڈانٹ رہے اللہ تعالیٰ. اور تم تو کتاب پڑھتے ہو، اتامرون اتامرون اس کے لیے کہ تم حکم دیتے ہو نیکی کا بالبر وتنسونا، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. پھر ہمارے لیے اس میں کچھ دیکھیں نا. آج ہم ہیں ان کی جگہ، آج ہم کھڑے ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں. اس وقت کے مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا ہے، اور ہمیں بھی کہا دیکھو اب تم اس کی جگہ پہ کھڑے ہو، تم بھی یہی کر رہے ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، خود پہلے عمل کرنا پھر کسی کو کہنے کے لیے جانا. آج ہم سب میں سے، میں بتا دوں، عالم بننے کا سب کا بڑا شوق ہے، بولنے کا بڑا شوق ہے سب کو، لیکن سب سے پہلے عمل کے ساتھ آپ اپنا پہنچ جائیں گے. ہمارے صحابہ نے بول بول کے تبلیغ نہیں کی، ان کے عمل سے تبلیغ تھی. وہ جہاں جاتے تھے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. آج ہمیں جھنجھوڑ کے مسلمانوں کو مسلمان کرنا پڑ رہا ہے. ہم کہیں کیسے جا سکتے ہیں، کسی کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ اپنے مسلمانوں کے حالات دیکھو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایز اے مسلم پوری امت مسلمہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، تمہیں تو زیادہ پتہ ہے. اس کے بعد آگے آئیں، ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب انسان پہ برا وقت پڑے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ اللہ سے مدد طلب کرے. کس سے؟ نماز سے. نماز اور صبر. نماز صبر سکھاتی. ان کو اس وقت کہا جا رہا تھا، ہمیں آج کہا جا رہا ہے. آج ہم پر بھی وہی حالات ہیں، اسی حالاتوں میں ہم چل رہے ہیں. اور اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کے بارے میں سارے بیانات دینے کے بعد یہ ان کو ڈانٹ پڑی ہے کہ مانو، سمجھو، تم میرے نبی کو مانو. اس کے بعد اگلا رکوع شروع. یہاں سے یوں ہے کہ بنی اسرائیل ایک عدالت میں کھڑی، جیسے یوں سمجھے بنی اسرائیل وہ تھے، ٹھیک ہے، اور ہم بھی امت ہیں. وہ اگر عدالت میں کھڑے ہیں تو عدالت میں ہم بھی کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح قرآن سمجھا کریں. ہم نے فوراً کہہ دیا، اب اینڈ پہ آ کس پہ پتہ چلے گا؟ یہود کے لیے. ہمارے دماغ میں آتا ہے قرآن میں تو یہود کو کہا گیا ہے، لیکن انہوں نے قرآن نہیں پڑھنا تھا، قرآن ہم نے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھو وہ امت مسلمہ تھی. اب سارا آگے کیوں ساری تمہید باندھی جا رہی ہے؟ کس لیے؟ کہ اے مومنوں میں تمہیں امت مسلمہ بنانے والا ہوں. مگر یہ دیکھ لو کہ پہلی امت مسلمہ نے کیا کیا تھا. ابھی مسلمان امت مسلمہ نہیں بنے مدینہ میں. مدینہ میں اگر یہ آیات اتری ہے تو ابھی امت مسلمہ نہیں بنے، پہلی امت مسلمہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو. پھر دوبارہ آ رہا ہے کہ یاد کرو، پورا کرو وعدہ جو تم نے کیا تھا، اور تم نہیں کرو گے تو اس دن سے ڈرو جب تم نے سب نے جمع ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پھر تاریخ بنی اسرائیل، یہاں پہ ڈانٹ پڑنے کے بعد آگے دیکھیں تاریخ بنی اسرائیل. اب تاریخ بنی اسرائیل میں ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم نے پہلے احوال دیکھے ان کے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے. کہ یہ مدینہ میں آئے بیٹھے ہوئے تھے، کس کے لیے آئے بیٹھے ہوئے تھے؟ بنی اسرائیل. تاریخ بنی اسرائیل. اس وقت کے حالات کیا تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے اور اللہ ان کو ماننے کو تیار نہیں تھے. ساری وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اور اب کیا ہے تاریخ کیا تھی بنی اسرائیل کی؟ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ان کی ہسٹری کیا تھی، اگر کسی کو اردو میں پتہ نہیں چلتا تو ہسٹری یہ تھی کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی پارٹ آنے والا ہے. تو آپ کو ہم بتا دیں کہ میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے. ایک کون تھی؟ حضرت سارہ، جن میں سے یہ کون تھے؟ بے اولاد تھی. حضرت سارہ بے اولاد تھی. اور ان میں سے ایک اور بیوی تھی ہاجرہ، جو کہ یہ عراق سے آئی تھی حضرت جب آئے تھے. اور یہ ہاجرہ جو ہے مصر سے انہیں ملی تھی، بادشاہ نے دی تھی یہ. اور ایک بیوی تھی قطورہ، ٹھیک ہے. یہ اب آپ دیکھیں کہ جو حضرت سارہ تھی یہ بے اولاد ہیں، مگر ان کے گھر کون پیدا ہو رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوا ہے؟ اے ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ کو، ان دونوں کو کہاں چھوڑ کے آجا؟ مکہ میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مکہ میں چھوڑا ہے. ہم سب بھی واقعہ جانتے ہیں، ہمارا پورا حج، ہماری عید الاضحیٰ اسی کے ارد گھومتی ہے. اور یہیں سے چھوڑنے کے بعد جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ ہوا ہے، ذبی والا واقعہ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو حضرت
اسحاق عطا فرمائے، حضرت یعقوب ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، ٹھیک ہے، اسحاق اور یعقوب، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان کے جو 12 بیٹے تھے تو یہ یہاں پہ بنی اسرائیل بنی. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، حضرت یوسف مصر میں آئے تو مصر میں تو یہ کیا بن گیا، غلام. کس نے بنایا غلام؟ فرعون نے آ کے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا. بنی اسرائیل تاریخ آپ کو پتہ چلا فرعون نے ان کو غلام بنا لیا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کو اپنے لیے رکھ لیتے تھے. فرعونی کیوں رکھ لیتے تھے؟ خوبصورت عورتوں سے شادیاں کر لیتے تھے، اور جو ذرا خوبصورت نہیں ہوتی تھی، خوبصورت ہوتی تھی، انہیں ان سے گھر کے کام اور ان کے غلام بنا لیتے، لونڈیاں بنا لیتے تھے. بہت مشکل. یہ میں ایک بات بتاؤں، یہ میں اور آپ شاید سمجھ نہیں سکتے. یہ ان مردوں مخاطبی مردوں کا کیا جاتا ہے نا، مرد ہماری عورتیں کسی اور کے بچے پیدا کریں، بہت مشکل بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کسی مشرک سے شادی مت کرنا، نہ کروانا. ہم عورتوں کو سختی سے منع کیا ہے، لیکن کتاب کے مردوں سے ہم شادی نہیں کر سکتے. تو یہ ہم اور یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا، بلاؤں عظیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا ہے، یاد کرو بنی اسرائیل، یاد کرو جبکہ فرعون سے میں نے تمہیں آزادی دلائی. میں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا، میں نے سمندر میں راستہ بنا دیا، سمندر میں راستہ بنا کے تمہیں وہاں سے نکالا. موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، ہارون علیہ السلام ساتھ ہے نا، پتہ ہے آپ کو. سمندر میں راستہ بنا دیا. پھر میں نے کیا کیا، تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو اس کے اندر ڈبو دیا. فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبویا، تاکہ جتنے اس نے تم سے تمہارے پہ ظلم کیے تھے تمہارے دلوں کی ٹھنڈک پہنچے. یہ بھی ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی، ظالم کا انجام آپ کی آنکھوں کے سامنے ضروری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ٹھنڈے کر دیے، پوری قوم کا دل ٹھنڈا کیا، آنکھوں کے سامنے اس کو ڈبو دیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرایا کہ یاد کرو میرے احسانات. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں لسٹڈ کروں، یہاں سے مٹاؤں. اب دیکھیں تاریخ یاد کروائی جا رہی ہے انہیں. ایک تو ان کو وقت یاد کرایا جا رہا ہے، اور احسانات، اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد کرائے. احسانات، تو احسانات میں پہلے تو سمندر میں راستہ بنانا، سمندر میں راستہ، اس کے بعد فرعون کا ڈبو دینا، اور اس کے بعد کیا تھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مصر، اس میں ادھر جانا ہے صحرا میں. صحرا میں تو ایک شہر کے لوگ، یہ شہر میں رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ مصر. مصر شہر کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ کسی مصر میں کسی شہر میں اتر جاؤ. تو یہ ایسا شہر تھا جیسے آپ امریکہ میں رہتے ہوں. اس وقت کا امریکہ تھا بچوں، اس وقت کے امریکہ میں لوگ رہتے تھے غلام مگر رہتے امریکہ. آج ہم بھی ایسے ہی ہیں غلام، امریکہ میں جا کے رہنا بڑا اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مصر میں پہنچایا نا بچوں، تو ساتھ ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے احسانات ہیں کہ میں نے بادلوں کا سایہ کر دیا. بادلوں کا، سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ چھوٹی موٹی چھت نہیں ملی تمہیں، بادلوں کا سایہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بادلوں کا سایہ کر دیا. پھر صحرا میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ 12 چشمے. 12 چشمے، 12 چشمے. یہ نہیں اچھا پین گندہ خراب ہو رہی. اچھا 12 چشمے میں نے نکال دیے. پھر میں نے کیا کیا تمہارے لیے؟ میں نے من و سلوہ اتار دیا. اور کیا کہا؟ اب نا اس جملے کو سنیں، جب اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا ہے نا، تو اب وہاں پڑھیں اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ کھاؤ جی بھر کے. من و سلوہ کہتے ہیں، آج ہمارے یہاں نا بڑا استعمال ہوتا ہے، من و سلوہ کھایا. تو وہ من و سلوہ سے بیزار ہو گئے. ہم بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں من و سلوہ. من و سلوہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا با فراغت، تمہیں کوئی زمین کو کھودنا نہیں پڑے گا، کچھ نہیں کرنا، کوئی پانی نہیں دینا. آپ سوچے ایک کسان کتنی محنت کرتا ہے، پھر کہیں جا کے تمہیں آرام، اور آرام سے وہ من ایک، اور سلوہ ایک بٹیر نما ایک پرندہ آتا تھا، بس کھاؤ پیو عیش کرو. ٹھیک ہے. لیکن کیا نہیں کرنا؟ شرک نہ کرنا. شرک سے منع کیا تھا نا. تمہارا رب ایک ہے. فرعون، جو فرعونی قوم تھی وہ کس کو پوچھتی تھی؟ فرعونی قوم، فرعون گائے کی پوجا کی جاتی تھی ان کے ہاں. ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے تب بھی وہ ان چیزوں کی پوجا کرتے تھے، چیزوں کی، اللہ کو نہیں مانتے تھے. تب حضرت یوسف علیہ ٹھیک کر کے آئے تھے ان کو، لیکن دوبارہ یہ لوگ آ کے اب انہوں نے
فرعونی قوم نے یہ منع کیا تھا، دیکھو تم نے شرک نہیں کرنا. آگے جا کے ہم بتائیں گے اور ان کی حرکتیں، ان کی جو قوم کی حرکتیں تھیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سب کچھ کیا تمہارے لیے، احسان بتایا اللہ تعالیٰ، اور تم نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کو جب میں نے 40 راتوں کے لیے کوئی طور پر بلایا تو تم نے کیا کیا؟ تم نے پیچھے بچڑا بنا لیا. اچھا یہ بچڑا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے پوچھیں بچڑا بنا لیا، کاف جسے کہتے ہو، بچڑا بنا لیا. بچڑا کیسے بن گیا؟ گائے کیوں نہ بنی؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنی اسرائیلی قوم تھی نا، اس وقت بھی نبیوں کی اولادوں میں اتنے ایماندار تھے. تو فرعون کے جو لوگ تھے نا، فرعونی قوم، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے امانت دار نہیں تھے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے. وہ سونا ان کے پاس پڑا، تو بتا کے تو نہیں آ سکتے تھے، یہ لوگ چھپ چھپا کے نکلے تھے. تو سونا پڑا ہوا تھا، تو جتنا سونا تھا سامری نے کہا لاؤ، موسیٰ تو گیا ہوا ہے تو لاؤ میں تمہیں تمہارا رب بنا دوں. تو سامری نے پھر وہ سونا لے کے، جو بچہ جتنا سونا تھا اتنا ہی بننا تھا نا، ہو سکتا بڑی گائے بنا دیتا ہو، لیکن وہ بچڑا بنا، مطلب چھوٹے سے گائے کا بچہ سا بنا دیا اس نے. تو وہ بچڑا لکھا ہے قرآن میں، ساتھ ہی لکھا ہے معبود، مطلب بچڑا بنا کر اس نے کیا کہا کہ موسیٰ بھول گیا، یہ موسیٰ کا رب تو یہ شکل والا رب، وہ تو پتہ نہیں بغیر شکل کے رب ہمیں بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے یہ ظلم کیا. اب یہاں یہ ظلم کیا ہوا؟ پوری جنت دی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، یہی بتایا تھا نا، یہ ساری جنت تیری ہے، بس اس کونے میں نہ جائیے درخت. وہ شرک کیا، اس شرک کے قریب نہ جائیں، اس شرک کے قریب نہ جائیں، یہی منع کیا نا ہمیں. سب سے پہلا گناہ شرک ہے، اس کے بعد اگلے گناہوں کی لسٹ آتی. وحدانیت پہ رہنا، شرک نہ کرنا، انہوں نے کر ڈالا. تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب انسان غلط طرف آتا ہے نا، پھر غلط باتیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں. اب ان کو منو سلوا برا لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں اچھی نہیں لگ رہی. ہمیں بھی پاکستان اچھا نہیں لگ رہا آج لوگوں کو. آج ہماری آنے والی نسل کہتی ہے اچھا ہوتا ہم انڈیا کے ساتھ رہتے ہوتے. سنیں اپنے نیٹ پہ جا کے سنیں لوگوں کی باتیں، بڑے بڑے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر لوگ کہہ رہے ہیں آج ہمیں منو سلوا کی طرح پاکستان ملا نا، پسند نہیں آ رہا، اور پاکستان میں رہنے والی آنے والی نسل کو پسند نہیں آ رہا. ہر ایک آج اڑ کے جا کے امریکہ بیٹھنا چاہتا ہے. جو مرضی ہو، میں کہتی ہوں ایمان تک کہیں گے یہ پڑھا ایمان رکھو میں امریکہ کا ویزا دے دو. سوچو، ہے نا، ایک طرف نہیں جانا تھا نا. اتنی اللہ تعالیٰ کی چھوڑ کے، آپ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے کبھی غور تو کریں، سب ادھر جا کے بیٹھنے کو تیار. ہاں جائیں پڑھیں، یہ منع نہیں ہے، جائیں ہر جگہ جا کے اپنے لیے فائدے کی چیز لائیں، مگر واپس تو مڑیں، واپس تو دیکھیں ادھر ہی گم ہو جانا ہے کیا. غور کریں نا، ہماری ایسی بہت سی باتیں، اس طرف نہیں جانا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بچڑا بنا لیا. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو یہ جو زمین اگاتی ہے وہ چاہیے، یہ جو آسمان سے پرندے آ رہے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ اوپر سے منسلہ میں جو زمین اگاتی ہے وہ چاہیے. صحرا میں تو نہیں تھا، تو لڑکا جاؤ پھر ادھر جاؤ، کسی شہر میں جا کر اترو، کسی شہر میں جا کے کرو. اور غور کریں، بالکل وہی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اما حوا اور شیطان کو جب نیچے اتارا تو کہا تھا اے بھی سب اتر جاؤ یہاں سے، تم سب کے سب اتر جاؤ زمین کے اوپر. اور ان کو بھی کہا اے بھی تم مصر جاؤ، کسی شہر میں جا کے اترو. تھوڑی باتیں کچھ سمجھ آتی ہے نا ہمیں، کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جاؤ اپنے حال پر جاؤ جی. پھر اللہ تعالیٰ جب ان کے پھر ان کی ساری باتیں کیا بتائی جاتی ہیں، انہوں نے پھر اور حضرت ان کے دل اللہ تعالیٰ کے سخت ہوتے چلے گئے. جب ایسی باتیں انسان نافرمانیاں کرتا ہے نا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے دلوں پہ ڈاٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں گناہوں کے اور نافرمانیوں کے، تمہارے دل کالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا پھر ان کے دل سخت ہو گئے. کتنے سخت ہو گئے؟ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. پتھروں سے بھی نہریں نکل آتی ہیں، پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، مگر ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہر بات میں کیڑے نکالنے لگے، ہے نا، ہر بات میں کیڑا. آپ سوچیں ماں باپ کے سامنے بدتمیزی بچے کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے. وہی بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سارا، دوڑ کے اماں کے گھٹنے کو پکڑ رہا ہے، باپ سے کچھ مانگ رہا ہے. آج باپ نے کچھ کہا تو دل سخت ہو گئے، بدتمیزیاں کر دی، نافرمانیاں، ہے نا. یہ ماں باپ کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی.
جب آپ کے دل سخت ہوں گے تو نافرمانیاں بڑھتی جائیں گی، دل سخت ہوتے جائیں گے. ان کی نافرمانیاں بڑھتی گی. انہوں نے پہلے تو کہا ہم اللہ کو نہیں مانتے جب تک تو ہم ظاہری شکل ظاہر اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھیں. ظاہری دیکھنا تھا اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا، ظاہری اللہ کو دیکھنے کی فرمائش. تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے دیکھنے کے لیے، سورۃ الاعراف میں پورا قصہ آتا ہے، سب کے سب مر گئے. اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ان کو، دوبارہ زندگی دی. یہ بھی تجربے ان کو کروائے کہ میں مارتا ہوں، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، سب کچھ بتایا. تو اس میں سے اگر آج ہم دیکھیں، ہم سب کے دل سخت ہوئے پڑے. ہمارے دلوں کی سختی کا یہ حال ہے کہ اب میں اس دن بھی آپ کو بتا رہی تھی، ایک اسپیکر کو میں نے سن رہی تھی، بڑے زبردست اسپیکر ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ میں کسی بڑے ادارے میں گیا اور وہاں پر میں جب ان کو حدیثیں سنا رہا تھا کچھ، تو ایسے لوگ بیٹھے تھے جیسے اسمارٹ جگہ لے کے آنے والی نسل بیٹھی ہوئی تھی. ایک بھی کسی کے ماتھے پہ بل یا کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا. آپ سمجھتے ہیں نا، ڈر خوف انسان کے چہرے اور آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے. تو ڈر خوف کب آتا ہے؟ جب دل نرم ہوتا ہے. جب دل ہی سخت ہے تو کہاں سے آنی ہے؟ آپ خود سوچیں. دل سخت ہو گئے تو پھر وہ نافرمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کیا، ظاہری اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی فرمائش کر ڈالی. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان کا اللہ تعالیٰ نے جو گائے والا واقعہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ دل تو سخت ہو چکے تھے ان کے. تو مطلب جب دل سخت ہو جائے تو دل کہنا نہیں مانتے پھر، ہے نا. پھر یہاں سے میں پھر جوڑ کے آپ کو بتاؤں گی کہ جب ان کو کہا گیا گائے کو، تو ایک تو حکمتیں کیا تھیں؟ گائے کی محبت دل سے نکالنا. گائے کیا ہو گیا ہے؟ گائے کی محبت کو ان کے دل سے نکالنا تھا. نمبر 2، ایک قتل ہو گیا تھا تو قاتل کو پکڑنا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دو مین باتیں، ایک میں زندہ کر سکتا ہوں تو میں مار بھی سکتا ہوں، مار سکتا ہوں تو زندہ بھی کر سکتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے ساتھ بتانی تھی. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہو سکتی تو آپ کے ماں باپ کی نہیں ہو سکتی؟ آنے والی نسل کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے. جب ہماری بات نہیں کہیں مانی جا رہی تو کوئی حکمت ہوگی نا. اب حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کرو. گائے کیسی ہوتی ہے؟ اول تو کہتے تو مذاق کرتا ہے ہم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا بڑی اچھی آتی ہے، ان اکونا اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین، میں جاہلوں میں سے جو اللہ کے نام کا مذاق کروں. اور پھر اس کے بعد اس میں سے بڑی چیزیں نکلتی ہیں. اللہ کے نام سے آج ٹک ٹاک کے اوپر کتنے مذاق بنے ہوئے ہیں، حدیثوں پہ لطیفے بنائے ہوئے ہیں، ہے نا. 4 شادیوں پہ، بیویوں پہ، شوہروں پہ. یہ اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، یہ مذاق بنانے کے لیے نہیں تھے. ان اکونا من الجاہلین موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد گائے ذبح کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے تو کیا کہتے ہیں؟ گائے کیسی ہو؟ گائے کیسی ہوتی بھائی؟ گائے کی شکل ہوتی ہے، 4 ٹانگیں ہوتی، دم ہوتی، گائے ہوتی ہے؟ نہیں، وہ کیسی ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ایسی ہو. پھر اگلا ابھی بھی ہمیں کچھ شک ہے، شبہ ہے. پھر وہ کرتے 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 اس کو سخت بناتے چلے گئے. تو پھر کیا کہا؟ سوال پر سوال. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بھی آگے منع کر دیا، بتایا کیوں. یہ والا قصہ سنانے کے بھی بڑا اس کا ایک وہ ہے. امت مسلمہ کو بتایا گیا دیکھو سوال پہ سوال کرو گے نا تو بات سخت ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو حضرت ہمارے صحابہ نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال زیادہ نہیں کیے. ہم بھی اس سے پہلے ہماری نسلوں میں سوال کم تھے. آج ہماری نسل سوال بہت زیادہ کرتی ہے اور پھر کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے سوال کرو، سوال سے تو پتہ چلے گا. لیکن سوال ہو بھی تو صحیح والا نا. سوال بھی ایسا سوال جڑ مارنا ان کی طرح مطلب نہیں کرنا. مطلب ہم ان کے دل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے کی محبت آ چکی تھی، گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کرنوانی میں نے تمہیں ذبح. اور اللہ تعالیٰ نے آیت پہ لکھا ہے ذبح تو انہوں نے کر دی پر وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. تو سوال پر سوال کرنے کا مطلب اب اگر ہم آج کی سوال، نماز پڑھنا ضروری ہے. اگر ہم نہ پڑھیں تو نماز تو سب کچھ نہیں ہوتی، اور بھی تو عبادات ہیں، اخلاقیات بھی تو ہیں، کیا اس کے نمبر نہیں ہوتے؟ یہ کہاں سے سوال آ گئے؟ صحابہ نے تو نہیں کیا تھا کبھی یہ سوال کہ نماز ضروری ہے کیا. آپ خود سوچیں آج یہ سب سے بڑا سوال. اچھا دل نہیں کر رہا تب بھی ہم نماز سامنے تو نماز قبول نہیں ہوگی. قبول تو اس نے کرنی ہے. سوچے نا
یہ سوال کہاں سے آ گئے؟ اتنے مزے سے آرام سے بچے کہہ دیتے ہیں تو ہم دیکھ لیں گے. ایسے سوال ایسے جڑ مارتے کیوں؟ سب سے بڑی بات ہے فرض پڑھ کے کہتے ہیں سنت، وہ تو سنت ہے، وہ ساری ہاں ایک یہ فرض کی الگ بات ہے. لیکن آپ دیکھیں فرض پر تو آئیں، چلے فرض کی ادا کریں. اللہ تعالیٰ کہے نا کہ اس کا سجدہ تو کریں، اللہ ہدایت تو دیں، ٹھیک ہے نا. تو مطلب بات تو یہ سوالوں کی ہے. قربانی پہ سوال آ رہے ہیں، قربانی کیوں کریں؟ آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ قربانی کیوں کریں. ایسا تو نے گائے قربانی بند ہو جانی ہے، دیکھنا خالی بکرا جب کرو گائے کی قربانی کرنی، گندگی بڑی ہوتی، فلاں بڑا ہوتا ہے. آپ سوچیں قربانی کو سمجھ نہیں رہے کیوں کروائی گئی ہے. تو آپ یہ سوال پر سوال ہے. تو ہمیں تو بنی اسرائیل پہلے دکھائی ہے سورہ بقرہ کے اندر. قرآن پڑھنے سے پہلے دیکھو پہلی امت مسلمہ نے کیا کیا تھا، تم نہ کرنا. مسئلہ تو یہ تھا. تو ہم کہتے ہیں یہود نے نا گائے ذبانی کی، گائے ذبانی کی نہ سوال پر سوال دے مارے ایمان اپنا خراب کیا اور نیت خراب کام نہ کرنے کے بہانے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ سنا کے بتایا پھر کہ ایک بندے نے جو قتل کر لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور قاتل کا پتہ چلا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی چاہتے تھے کہ نہ ہو. اب کہتے ہیں آج یہی حالات ہمارے بھی ہیں، کسی قاتل کا پتہ نہ چلے کس نے قتل کیا ہے نا. کسی بچی کو ریپ کر دیا، پتہ نہ چلے کس نے کیا ہے. چھپانے والے بڑے ہے نا، یہی ان کے ہاتھ تھا. ایسے بہت سے لوگ چاہتے تھے یہ نہ ہو، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ نبی یہ تو ہوگا. نبی معجزات کرتے تھے اس وقت سامنے نظر آتے تھے. تو یہاں وہ گائے ذبح کی گئی اور اس کا ٹکڑا مارا گیا. قاتل نے اٹھ کے مقتول کا نام بتایا، پھر وہ مر گیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں. کرتوتے اپنی شدی کر لو، مرنے کے بعد میرے پاس آؤ گے، میں زندہ کروں گا، جواب پوچھوں گا، ایک ایک سوال پوچھوں گا تمہارے، ایک ایک لمحے کا حساب ہو جائے نا تمہارا. یہ بتایا گیا. اور اس کے بعد یہ تینوں کام یہاں پورے ہو گئے. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کے جرائم میں وعدہ خلافیاں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا نہیں کرتے تھے؟ تورات نہیں پکڑ رہے بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، تورات لائے ہیں وہاں سے. یہ تورات کو پکڑنے سے انکاری ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کھڑا کیا. کوہ طور وہ پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا. گرا کے کب گرا؟ پکڑو، قوت سے پکڑو، اس تورات کو پکڑو، اس پہ عمل کرو. انہوں نے مرتے درتے وعدہ کر لیا. اب سمجھ آیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں؟ قرآن میں لفظ آتا ہے نا، یہ بار بار سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا کیوں میں جس کو چاہتا ہوں اس کو ہدایت دیتا ہوں؟ جس کی نیت ہوتی ہے اس کو میں ہدایت دیتا ہوں. ان کو دیا بغیر نیت کے سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا. ان کی نیت نہیں تھی نا، پکڑایا کوئی نہیں پکڑا صحیح طرح سے. اس لیے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری معجزے بھی نہیں دکھائے اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ زبردستی دو. بار بار فرمایا کہ آپ کا کام خالی پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے. کسی کو اللہ نے نہیں کہا کہ زبردستی مسلمان کرو. کہ اللہ کو منع فرما دیا نہیں، ہدایت میں دوں گا، تمہاری مرضی سے نہیں ہوگی. کیونکہ ہم نے خود سے اس راستے پہ قدم رکھنا ہے. ان سے کہاں، انہوں نے کہاں پکڑو قوت سے اور عمل کرو، تو انہوں نے پکڑ بھی لیا، وعدہ کر بھی لیا، پکا وعدہ کیا، وعدے کے الفاظ بھی دہرائے، مگر پھر وعدے توڑ دیے. اللہ نے کہا انہوں نے وعدہ توڑ دیا، وعدے کو پیچھے پھینک دیا. اور ایک نہیں کئی وعدے. کیا کون کون سے وعدے؟ تورات کے احکامات کی نافرمانی کی، ہفتے کے دن کی پابندی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. وہ انشاءاللہ جا کے سورۃ الاعراف میں سارا قصہ بتائیں گے. ہفتے کی پابندی نہ کی، اللہ تعالیٰ کی شکل بندروں کی طرح بنا دی. اور اس کے بعد انبیاء کو قتل کرتے رہے. اللہ نے باقاعدہ بتایا کہ یہ وجہ یہ ہے ان پر لعنت کرنے کی. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں. مطلب انہوں نے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے، حرام حلال کر دیا، آگے بڑھا ہوا ہے، سود ختم کر دیا، نماز ختم کر دی، انہوں نے سارا کچھ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا. اور پھر انبیاء 70 انبیاء ایک جگہ پہ قتل کیے. انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی جہاں پہ اس انبیاء کو قتل کرتے تھے. 70 انبیاء ان کے ہاتھوں قتل ہوئے. اور ان دل سخت ہوتے چلے گئے، خرابیاں کرتے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وجہ ہے ان پر لعنت کی، اور یہ غضب پر غضب کما کر لائے. اب غضب بلائے غضب کیا تھا؟ پہلے انہوں نے جب انبیاء کو قتل کرتے تھے تو ان کے پاس کون آئے؟ آپ کو میں بتا دوں، نبی کو قتل کیا جا سکتا ہے، نبی کو قتل کیا جا سکتا ہے،
لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا. رسول جو ہوتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، لیکن ایک رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن نبی رسول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ تو ان کے پاس کون آئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. حضرت عیسیٰ یہ ان کا بھی انتظار کر رہے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کو بھی نہیں مانا، قطعاً نہیں مانا، انہیں نبی بھی نہ مانا، رسول بھی نہ مانا، ہے نا. اور ان کو قتل کرنے کی باقاعدہ بہت بڑی سازش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب کیا، زبردست غضب ان کے اوپر ہوا. پھر دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا ان کو، لیکن اس کے بعد جو غضب ہوا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی. مہلت دے کے ان کو مہلت دی اللہ تعالیٰ نے کہ اب ایک دفعہ تمہاری کتابوں میں جو پریڈکشن آئی ہوئی ہے ان کے مطابق مدینہ میں جو نبی آئے گا اور تم اس کو مان لو گے تو تمہاری میں پچھلی بھی معاف کر دوں گا. انہوں نے نہیں مانا، ہے نا. انہوں نے کیا کیا؟ انکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کیا. اس پر یہ غضب بلائی غضب کا شکار ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ انہوں نے کیا کیا. اب ان کی گستاخیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، جا کر کیا کہتے ہیں؟ وائنا وائنا رائی کہتے ہیں چرواہے کو. عرب لوگ جو ہیں وائنا کسی کو برے الفاظوں سے پکارتے تھے، یعنی تحقیر کے الفاظ میں عزت نہیں ہوتی. اے میں ہمارے چرواہے، کیونکہ غلاموں کو رکھا ہوتا تھا چرواہے بنا کے، تو اس طرح سے اس ٹائپ سے نوکر ٹائپ، تو اس طرح سے نبی ان کو پکارتے تھے. تو ایک تو ان کی یہ بات بتائی کہ کس طرح سے ان کی گستاخی کے کلمات اور اعتراضات، کیسے کیسے اعتراضات، ان کے نبوت ہمیں کیوں نہ دی، وہاں کیوں دی، اور بہت سے اعتراضات جیسے یہ لگاتے تھے. تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا نیٹ بھرا پڑا ہے اسلام پر اعتراضات، اللہ پر اعتراضات. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی تحقیر مت کرنا، میرا صحابہ پر بات مت کرنا، آج ہمارا نیٹ اللہ کے صحابہ کے بارے میں ایسے ایسے گندے الفاظ سے بھرا پڑا ہے، ایسی ایسی گستاخیوں سے بھرا پڑا ہے، اللہ معاف. اور جس طرح سے جو معاملات ہم سب چل رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں نا. کیوں کہا؟ ان کا کیوں بتایا ہمیں؟ کیونکہ ہم تو نہیں سن رہے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے اس طرح غضب بلائے غضب ہوئے کہ یہ تو کرتوت. آج ہم پہ غضب کیوں ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ہماری کیوں شان چلی گئی؟ امت مسلمہ کی شان تھی، ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ایک بہترین لوگ ہیں، فضیلت دیے گئے لوگ ہیں. ہماری فضیلت کہاں چلی گئی؟ اسی لیے گئی ہماری کرتوتیں ان کے ساتھ ملتی جلتی ہو گئی. ہمیں یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلا جو آتا ہے حضرت رسولوں سے دشمنی. رسولوں سے دشمنی تو ان کی پہلے سے نا، اب حضرت عیسیٰ سے کی ہے، اب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے. انکار رسالت یہ تو کر ہی رہے تھے. اگلا کام کیا کیا انہوں نے؟ فرشتوں سے دشمنی، خاص طور پہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی، حضرت میکائیل علیہ السلام سے دشمنی. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ فرمایا جبرائیل کا دشمن ہوا. اب میں بھی سوچا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا معاملہ اگر ہم سوچیں تو ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیوں بتایا؟ تو آپ کو میں بتاؤں کہ جبرائیل علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں، وہ اس وقت بھی جانتے تھے سب کہ جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آتے تھے وہی. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تمام انبیاء نبیاء اور رسولوں کے پاس اپنی وحی کا لے کر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آخری صورتوں میں شروع کی وہ پہلی صورتیں، مگر قرآن میں وہ آخر میں یہ بتا دیا کہ وہ یہاں بھی وہ ہیں کرامن کا ہے، اور وہاں پر بھی ان کی بہت عزت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین رسول ہیں، بہترین پیغام پہنچانے والے ہیں. اور یہ بات اب جو جیسے کل میرے نے سوال کیا کہ انہیں جبرائیل کیسے پتہ نظر آتے تھے؟ نہیں، ان کو سب پتا تھا کہ نبیوں کے پاس آتے. ہم بھی جانتے ہیں ہمارے نبی کے پاس کون آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. اللہ جبرائیل امین مجھے بتا کر گئے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے نا تو وہ بھی جبرائیل امین کہلاتے ہیں. قرآن انہیں جبرائیل امین کہا ہے. تو میرے پاس جبرائیل امین آتے تھے تو ان کے نبی بھی ان کو بتا کر انہوں نے بتایا، پہچان کروائی ہوئی جبرائیل علیہ السلام، سب کو پتا تھا. جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی ہے تو کس کے پاس گئے تھے؟ ورقہ بن نوفل کے پاس. تو اس نے کیا کہا تھا
کہ مجھے لگتا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا کرتا تھا، ہے نا؟ مطلب سب جانتے تھے، سب کو پتا تھا جبرائیل علیہ السلام کا. تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے، ان کا پہلا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں نبوت کی بجائے بنی اسماعیل میں لے گئے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرما دیا کہ میرے جو فرشتے ہیں وہ کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں، ان کی اپنی مجال نہیں کہ کچھ اور کر سکے. اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، یہ میرے بندے ہیں، میرے مقرب ہیں، میرے قریب رہتے ہیں، ہر وقت سجدوں میں سر گرا رہتا ہے. اور جب میں کوئی حکم دیتا ہوں جبرائیل علیہ السلام صرف سن سکتے ہیں، باقی سب تو بے ہوش ہوتے گر جاتے ہیں. یہ بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا. وہ تو جبرائیل علیہ السلام آ کے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کی کوئی نہیں چل سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ بتایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہوا میرا دشمن ہوا، جو میکائیل کا دشمن ہوا میرا دشمن ہوا. آپ آج جا کے پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کیسے یہ والی بات پہنچی؟ مثلا میکائیل علیہ السلام فرشتوں کے سب سے بڑے فرشتے ہیں بھی، اور ان کے لوح محفوظ کے اوپر ان کا سارا وہ ہے تقدیر جو لکھا ہوتا ہے، یہ ان کے محافظ ہیں، ان کے پروں کے ساتھ وہ سارا معاملہ ہے. اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے میں نے قرآن لوح محفوظ میں رکھا. تو ان کو یہی غصہ تھا. اور یہ سب حقیقت جانتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، ہم سے زیادہ یہ جانتے ہیں، بڑے علم والے تھے یہ. ٹھیک ہے، 2000 سال تقریباً یہ اس طرح یہ امت مسلمہ رہے ہیں، بلکہ زیادہ اس سے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام، اب آج ہمارے ہاں میں کہنا تو نہیں چاہتی، نیٹ پہ بھی جانا ہوتا ہے، لیکن آپ کو بھی غور کریں، آج ہمارے ہاں بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا فرقہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو نبوت نہیں دینی تھی، کسی اور کے لیے تھی. سوچیں آپ کس قدر، یعنی میرے دماغ میں آتا تھا کیوں ہے یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی وہ کر سکتا ہے بھلا. ہم بھی سوچا کرتے یہود ایسے اتنی گر گئے تھے. اور اللہ کی حدیث یاد آ گئی پھر کہ اللہ نے فرمایا کہ تم بھی وہی کرو گے جو یہود نے کیا. اور آج جب نیٹ پر چیزیں ملتی ہیں، نظر آتی ہیں، تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو فرشتوں کا دشمن ہوا اور میرا بھی دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہوا میرا بھی دشمن ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اس کے بعد ان کا رسولوں کے اوپر بھی الزامات لگاتے تھے. یہ ان کے یہاں میں اتنے دور تک تو نہیں جاؤں گی، جو اس وقت سپارے یہاں پہلا پارا کر رہے ہیں، اس میں جو ہے آپ کو بتاؤں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر باتیں کی، اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی باتیں کی. بہت، یعنی میں نے ایسی کتاب میں پڑھ کے کہ بندہ منہ سے بیان بھی نہیں کر سکتا جیسی باتیں انہوں نے بھی کتابوں میں لکھ چھوڑی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمارے قرآن میں انشاءاللہ جو جگہ وہاں آئے گی میں آپ کو وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کروں گی یہاں پہ کیا معاملہ ہے کیسا نہیں. دوسرا آپ کو میں بتاؤں کہ انہوں نے سب سے بڑا جو الزام لگایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر، نبیوں پر کرتے تھے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بتا دیا کہ میں نے سلیمان کو وہ بادشاہی دی کسی کو نہیں، یعنی ہواؤں پر، پرندوں پر، جنوں پر، حشرات الارض، چونٹی کی آواز بھی سمجھ رہے ہیں، سب کی بات ایسی بادشاہی دی. تو انہوں نے کیا کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پہ بادشاہت کرتے تھے. یعنی ان کے ہواؤں پہ کیا بات ہے، ان کا مطلب ہے کہ ان کو جادو آتا تھا تو ان کا قالین جادو سے اڑتا تھا. جیسے ہماری کہانیوں میں نہیں بتایا، ہمیں بچپن میں بتایا الف لیلا میں کہ جادو سے قالین اڑتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے سائنس، اب اس وقت میں یہاں بتا دیتی کہ سائنس اس بات کو پروف کر دیا کہ حضرت سلمان علیہ، ہمیں تو قرآن نے بتا دیا مانتے ہیں، لیکن بہت سے دماغوں میں کیڑا ہوتا ہے یہ کیسے وہ کیسے. تو سائنس پروف کر چکی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہی سچی بادشاہی تھی جو اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور انہوں نے اپنے جادو کے زور پہ وہ بادشاہت نہیں تھی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو، جو بدماش یا سرکش جن ہوتے ہیں نا، وہ جن میں بھی اچھے ہیں برے بھی ہیں، بہت اچھے جن بھی آپ کو بتاؤں، بڑے عالم جن بھی ہیں مگر برے بھی ہیں. وہ خود کہتے ہیں اس جن میں کہ ہمیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام
اچھے کام ان کو باندھ کے رکھتے تھے، ان سے وہ کام لیتے تھے جو سخت کام ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی سبق ملتا ہے، ہماری بھی وہ اولادیں جو آج بستر پہ بیٹھ کے خالی موبائل ایسے 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 کر کے ڈھیلی ماٹھی ہو رہی ہیں، سخت کام کرائیں، سخت بنائیں انہیں۔ آپ لوگوں میں بتاؤں سب سے بڑا نشہ کس چیز کا ہے؟ آرام طلبی۔ میں تھوڑا سا آرام کر لوں اس میں نماز نکل جاتی ہے، بس یہ 5 منٹ اور، بس امی 5 منٹ دے دیں، ہے نا۔ آرام کی بھی ایک نشہ ہے، اور اس نشے میں فارغ بیٹھے شیطانی سوجے، شیطان آ جاتا ہے آپ کے فارغ وقت میں، تو شیطان بھی جنی ہے، تو وہ جنوں کو ان جنوں سے پھر حضرت سلمان علیہ نے بڑے بڑے قلعے بنوائے، بڑا کچھ کروایا ان سے، بڑی بڑی دیگیں لگن کھانے بناتے تھے، بڑا کچھ کرتے تھے، جادو نہیں کرایا، جادو کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الزام تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ دیا کہ میرے سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ مطلب کیا پتہ چلا؟ جادو کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، جادو ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، جن کرتے ہیں، اور جنوں کے علاوہ انسانوں نے بھی سیکھا ہوا ہے، اسی میں ہاروت اور ماروت کا قصہ بھی آتا ہے۔ سب سے بڑا جادو ہی میاں بیوی کی جدائی والا جادو سیکھا ہوا، اس میں پر اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا بھروسہ رکھنا مجھ پر، میری مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، توکل یہ نہ کرنا کہ جادوگروں میں جا کے بیٹھ جانا، جادو اگر کرائے گا بھی اس کا توڑ بھی اللہ ہی کا توکل اور بھروسہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جادو کی آیت ختم ہوتے ہی آگے کیا شروع ہو جاتا ہے، اگلا جو پارٹ شروع ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور یہ جو ہیں یہ مسلمان اور آگے آتے ہیں یہود و نصارہ اکٹھا ہے۔ آپ شروع کریں یہاں پیچھے سے شروع ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، یہاں پہ آگے کیا ہوتا ہے؟ یہود و نصارہ، جو یہودی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ یہودی تھے، وہ یہودی بنے۔ کیوں؟ بنی اسرائیل سب سے بڑے، بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا تھا، اور یہ کیا بنے؟ ایک یہود اور ایک نصارہ، مطلب عیسائی۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے بھی کتنے ہیں؟ سب سے بڑے 2، اس کے بعد پھر کتنے بہت، ان کے بہت، پتہ چلا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا تھا ہم بنی اسرائیل، کہتے ہم یہودی، ہم نصارہ ہیں، وہ ابھی آج اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے نہیں ہیں، یہودی کہلاتے ہیں، ہے نا۔ ہم کیا کہلاتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے مسلمان ہے؟ نہیں، کہہ بھی دیا تو کیا کہتے ہیں؟ فرقہ کون سا ہے؟ کون سے فرقے سے ہیں، ہے نا۔ پھر ایک دم سے وہابی تو فلانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں، ہم بھی آج یہ چینج ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ آگے آ کے نا اسی پارے میں یہاں سے بنی اسرائیل ختم، یہود و نصارہ شروع، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اسی میں آگے جائیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم ایسی روش اختیار نہ کرنا، ایک تو بیجا سوال نہ کرنا، ٹھیک ہے، بیجا سوال تمہارے نہیں ہونے چاہیے۔ اور کیا نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا کہ دیکھو موسیٰ کی قوم سوال کرتی، تم نہ ایسا کرنا، ہمیں منع کیا گیا، اور ساتھ کہا کہ ایسی روش اختیار نہ کرنا، کیسی؟ نافرمانیوں میں، ایسے برے اصول تم نہ اپنانا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ان کی خواہشات پہ نہ چلنا، اگر تم ان کی خواہشات پہ چلو گے تو یہ تم سے کرتے ہیں حسد۔ اب واپس آئیں، یہاں سے واپس چلیں، کدھر چلیں گے ہم؟ حضرت تخلیق آدم پر جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کس نے کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کس نے کیا؟ شیطان نے کیا حسد، کہاں سے نکلوا دیا؟ جنت سے، ہے نا۔ ہمیں کیا کہا کہ یہ یہود و نصارہ تم سے حسد کرتے ہیں، بتا دیا، کیونکہ اب تم میں کون آ گئے ہیں، تم کون ہو، اپنے آپ کو پہچانو، تم میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اور یہ پوری کوشش کریں گے کہ تم سے کیا لے جائیں؟ تمہارا ایمان۔ حسد کرتے کیوں ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں، اگر اس وقت دیکھیں تو ان کا تو امریکہ کتنا ترقی یافتہ ہے، ان کی ہر چیز کتنی ترقی یافتہ ہے،
یہودیوں کے علم کے بارے میں بتاؤ، 100 سال پہلے کی بات کو پکڑ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کیا ہوگا ہر بات کو. یہ مت کہیں انہیں غیب کا علم ہے، یہ کوئی نہ سمجھے غیب کا علم ہے. کیا ماؤں کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ باپوں کو غیب کا علم ہوتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں تیری کرتوتا چنگیاں نہیں ہے یا گیا ہونے والا ہو جاتا ہے. پھر بچے ہمارے کہتے ہیں اے تسی منہ کڈیا سی، آپ نے پہلے کہہ دیا تھا نا. نہیں، نظر آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ماں باپ کو یہ کیا ہونے والا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے علم اور کچھ لوگوں کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے انہیں سمجھ آ جاتا ہے. اللہ نے ان کو دیا، اللہ نے فضیلت دی تھی تمہیں، علم دیا تھا تمہیں. انہی میں سے ایک علم والا تھا جو ملکہ بلقیس کا لا کے تخت رکھ دیا تھا. سوچیں کیسا علم تھا ان کا زبردست، سوچیں. اور یہ اتنے ان کو ہم سے حسد کیوں ہے؟ کوئی پوچھے. ان کے پاس تو علم بھی بڑا، ان کے پاس تو دولت بھی بڑی، ہر چیز تو بہت ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاکستان کیا ہے؟ کس کے نام پہ بنے؟ اللہ اللہ کے رسول کے نام پر بنے. پہلا حسد. دوسرا ایمان. ان کو ہمارا ایمان چاہیے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم سچے اور پکے ہیں. ہم خود نہیں جانتے، ہمیں خود پہ تو بھروسہ ہی نہیں ہے، مگر ان کو بڑا بھروسہ ہے. ان کو پتہ ہے ان کا رسول بھی سچا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قرآن بھی سچا، خود بھی سچے ہیں، ایمان والے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بتایا کہ یہ دیکھو یہ ایسے ہیں، یہ حسد کرتے ہیں تم سے. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے بھی حسد کرنا ہے، تکبر کرنا ہے. وہ بھی تکبر میں ہے. ہم انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب بیٹے ہیں. ہمیں تو پھر ان کی کیا بات، جو ساری باتیں آتی ہیں ایک الگ بات آتی ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم انہیں معاف کر دو، کیونکہ مکہ میں جو مسلمان تھے، یہاں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے تم چاہتے ہو کہ مسلمان ہو جائیں، یہ نہیں ہوں گے مسلمان، انہوں نے کبھی مسلمان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہود جلدی مسلمان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور آج ہماری بھی چاہتے، میں بتاؤں، ہاں میرا بیٹا باہر جا کے پڑھے گا نا، پھر وہ کسی کو پھنسا پھسو لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا مسلمان کر لے گا کسی نہ کسی. میرا دل چاہتا ہے میں کسی یہودی کو عیسائی کو مسلمان کر لوں، پر پہلے اپنے بچے تو مسلمان کر لو، اپنے آپ کو تو مسلمان کر لو. ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ میں کبھی تبلیغ کے لیے باہر نہیں جاتا، کبھی بھی نہیں، کہ مجھے یہی کہتے ہیں نا اپنا پیچھے تو دیکھ کیا ہو رہا ہے نا. تو ان کو تو جو الگ معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کہہ دیا اپنے ایمان اور توکل سیدھا رکھنا، اپنے عقیدے میں کوئی خرابی نہ ہونے دینا، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، ان کی فکر نہ کرنا. انہوں نے تمہاری بات نہیں ماننی، چاہے تم لوگ چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ، کسی بھی لیول پہ تم ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ایمان کو بچانا، ان کے حسد سے بچ جانا. اور یہ سب کچھ جو ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے فلسطین کے، حسد ہے اور کچھ بھی نہیں، حسد ہے، ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا بتائی، جھوٹی آرزویں، جھوٹی امنگیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ ان سب کو بتایا. اب آپ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ، مشرکین مکہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو تو جنت کا تصور ایک الگ معاملہ ہے، سو مر کے اٹھنا ہے ان کو پتہ ہی نہیں. یہود و نصارہ کو تو پتہ تھا کتاب والے ہیں، تو ان کی امنگیں کیا ہے؟ ہم تو لن تمسنا النار، آگ نے ہمیں چھونا کوئی نہیں ہے، ہم نے تو سیدھا جنت میں جانا ہے. بس وہ چند دن، جتنے دن ہم نے کوئی یہ اس کی پوجا کی تھی، وہ جو بچڑا بنا لیا تھا، 40 ڈیز تھے نا حضرت موسیٰ 40 ڈیز چند. تو ہمارے الفاظ کیا ہیں؟ امت مسلمہ کے الفاظ سنے آپ لوگوں نے کبھی؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم نے تو جہنم میں نہیں جانا، ہمیں تو اللہ نے شفاعت سے نکال لینا ہے. آخر تو اچھا کوئی کہے نا کہ ہے جہنم بڑی بری، آخر تو نکلیں گے ہی نا جہنم سے، چاہے کالا کولا بن کر بالکل سڑ مر کے نکلیں گے. اتنا ہم لوگوں کو بھروسہ ہے. اس بھروسے پہ سارے نمازیں نہیں پڑھ رہے، کوئی کام نہیں کر رہے، بس اس بھروسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہنم میں جانا ہی نہیں ہوگا. تو امت مسلمہ نے، ہم بڑے محبوب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اگر جائیں بھی تو نکال لیے جائیں گے بالکل ان کی طرح. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ نہیں ہے نا. اور اسی طرح یہ کیا ہے؟ اللہ نے بڑا ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، یہ خالی امنگیں ہیں ان کی، جھوٹی امنگیں، جھوٹی آرزویں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جو یہودی ہیں یا جو نصارہ ہے، یہودی کہتے ہیں جنت ہماری ہے، نصارہ کہتے ہیں جنت ہماری ہے. یعنی خالی عیسائی ہو جاؤ
بس صرف یہ کہہ دو تو جنت تمہاری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہی جنت کسی کی جاگیر نہیں ہوگی. جنت کن کی؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اور ساتھ عمل صالح بھی ہوں گے تو پھر وہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی تمہیں غم نہیں ہوگا. یہ خوف اور غم ہوتا کیوں ہے؟ زندگی جانے کا، زندگی میں کچھ نہ رہے، ہے نا، اللہ پر بھروسہ مکمل تو خوف اور ختم. تو پھر ان کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگلا پوائنٹ کیا دیا ہے؟ زندگی سے محبت، ہے نا. مرنا ہی نہیں چاہتے. مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. ہم کیوں نہیں مرنا چاہتے؟ آج کل ہم میں سے بیٹھا ہوا ہے جو تیار ہے مرنے کے لیے؟ بتائیں کوئی ہے ہم میں سے، آپ میں سے کوئی ہے کہتا ہے کہ ابھی موت آ جائے تو میں تیار ہوں، آج اللہ پاک لے جاؤ مجھے؟ ہائے ہائے، میرے خیال میں تو سب کے چھکے چھوٹ جائیں موت کا سن کے. صحابہ کے چھکے نہیں چھوٹتے تھے، وہ جو صالحین تھے نا ان کے چھکے نہیں چھوٹتے تھے. وہ جو شہداء تھے نا وہ تلوار لے کے چلے جاتے تھے گردن پیش کرنے کے لیے. ایسا ایمان پکا مضبوط تھا ان کا اللہ کے اوپر کہ ہم نے اچھا کام کیا، ہماری نیت اچھی ہے، انشاءاللہ اللہ مجھے بخشے گا بھی. اور اللہ بے شک میں یہ نہیں کہتی کہ ہم بہت اچھے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، مگر اس قابل تو ہوں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے. تو جب ان کی کرتوتیں ہی اچھی نہیں ہے تو اللہ کے سامنے کس نے کھڑے ہونا ہے؟ آپ بتائیں ایک اسٹوڈنٹ جو کام ہی نہ کرتا ہو، جس کا ٹیسٹ میں نمبر ہی اچھے نہ ہوتا، وہ اپنے استاد کا سامنا کر سکتا ہے؟ وہ کیا ہوتا اپنے ابا جان کا سامنا نہیں کر سکتا؟ تو ہم بھی تو یہاں ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کرتوت ہی کوئی نہیں، کوئی تیاری نہیں ہے. تو پھر یہی ہوگا. یہ ان کا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لمبی عمر چاہتے ہیں، ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے مجھے 1000 سال عمر ملے. تو آج ہمارے گانے سن لو، ہے نا، تم جیو ہزاروں سال، سال کی عمر ہو 50,000. ہماری مائیں چاہتی نہیں ہیں کہ ہم جائیں، ہمارے بچے جائیں. کوئی شہادت کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی شہید ہونا چاہتا ہی نہیں ہے. لمبی لمبی عمر پاوے گناہوں سے بھری ہوئی اور چھوٹی سی عمر ہو، اللہ کی قبول شدہ ہو، ہے نا. ان کا حال یہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیوں سیدھی سی بات ہے، یہود نے تو قرآن پڑھنا نہیں ہے، انہوں نے تو نہیں پڑھنا کہ ان کو تو نہیں پتا کہ ہماری باتیں لکھی. ہمیں بتایا گیا ہے لمبی عمر کی تمنا نہ کرنا. اللہ نے کہا جتنی بھی لمبی عمر ہوگی نا، اگر بری ہوگی تو عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتے. موت نے بھی لازمی آنا ہے اور پھر عذاب بھی لازمی ہونا ہے. اللہ سے مانگو تمہیں اللہ ایمان بھی عطا فرمائے، عمل صالح بھی ہو، اللہ کا توکل بھروسہ ہو اللہ پر، اور ڈر کے جیو تو آخرت تمہاری فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ ہمیں پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کرے کہ ہم ایسے بن سکیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی اور مکہ والوں کی ایک اور اس کے اندر بتاتے ہیں جو پوائنٹ اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ نے کیا کیا. پہلے مشرکین مکہ سے بات کرتے ہیں. جو مشرکین مکہ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں سے کو کہاں سے نکالا؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 ہجری میں جب کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو صورت ہے نا یہ والی سورۃ بقرہ 10 سال میں نازل ہوئی. یہ 1-2 دن میں نازل نہیں ہو گئی، 10 سال میں اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ نازل ہوا. تو ہم سب جانتے ہیں عمرے کے لیے جب جانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد میں جانے نہیں دیا، انہوں نے جانے نہیں دیا تھا. تو سب سے پہلے مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پوائنٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں، مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ مسجدوں کی بربادی، اس کو ان کی ویرانی چاہتے ہیں. اب خرابہ آتا ہے اس کا مطلب بربادی اور ویرانی. اب میں اس کو ریلیٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں. اگر ہم مشرکین مکہ کو دیکھو یہ سب کام کر رہے تھے. یہود کیا کر رہے تھے؟ آپ نا یہود کی تاریخ کے بھی جا کے پڑھیں، نیٹ پہ نکالیں اور یہود کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. جس وقت یہ مسلمان ابھی تک یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب یہ یہود اور عیسائی بن گئے، فرقے بن گئے، تو یہ ایک دوسرے کے وہ ان کے گرجوں کو گراتے تھے، ان کے محبت خانوں کو گراتے تھے، اور یہ ہر وقت ایک دوسرے کو مارا ماری کر کر کے بڑے برے حالات انہوں نے مچائے تھے. انہوں نے بھی یہی کیا تھا اور آگے مشرکین مکہ بھی یہی کر رہے تھے. تو ان کو پوائنٹ کر کے ہمیں بتایا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اور ساتھ وہ کیا کرے؟ بربادی کی کوشش کرے وہاں پہ کہ وہاں کسی کو ان کو اللہ کا نام لینے نہ دے کسی کو. تو آپ غور کریں کرونا میں سب کچھ ہو چکا ہے. کرونا میں آپ کے مالز بھرے ہوئے تھے، آپ کی
سبزی منڈیاں میں بھری ہوئی تھی لیکن مسجدیں خالی تھی. خالی تھیں کہ نہیں خالی تھی؟ پھر ایک عرصے ہمارے پاکستان میں بومبنگ کا مسئلہ آ رہا ہے, کتنا بوم پھاڑا جاتا تھا اور سارے پھٹے مسجدوں میں تھے. تو مسجدوں کی ویرانی, مسجدوں کے سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اور اس طرح دوسری ویرانی کیسے چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہود کے بچے, آپ جا کے نیٹ پہ دیکھ لیں, یہود نے اپنے بچوں کو اپنے موبائل استعمال کرنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہم اولادیں نہیں, ہم جینیس پیدا کر رہے ہیں جو امت مسلم ہے اس کی جڑ اکھاڑ دے گی. ان کا بالکل شیطانوں والا ان کا پلان ہے. اور ہمارے ایک ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل دے کر آج مسجدیں ویران پڑی ہیں. رمضان کے پہلے ہفتے میں بڑی رونق ہوتی, بڑے خوش ہوتے ہیں, اور اس وقت خالی پڑی ہیں. آپ یقین کریں صبح کی مسجد میں, صبح کی فجر کے وقت میں ایک رو بھی پوری نہیں ہوتی, مسجدیں ویران ہو گئی. ہم ماؤں نے بھی کیا ہے, ہم ماں باپ سب ذمہ دار ہیں. اپنے آپ کو اسی ذمہ داری سے مت ختم کرنے کے یہود نے یہ کیا ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑا, ہم نے اپنے دین کو چھوڑا, ہم ان کی خواہشات کے پیچھے چل رہا تھا. تم ان کی خواہشات کے پیچھے چلو گے تمہیں بالکل کفر کی طرف لے جائیں گے. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کا نظام تعلیم امریکن ہو, برٹش ہو. کون یہ چاہتا نہیں ہے؟ مجھے بتائیں یہاں بیٹا. ہر کوئی بندہ چاہتا ہے ہمارا نظام تعلیم ان کا ہو. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی خرابی نظر نہیں آتی. پھر اس کے بعد ڈریسز لے لیں آپ. کون چاہتا ہے ہمارا اپنا ڈریس پسند کسی کو؟ یورپین سٹائل, یورپین سٹائل ڈریس, یورپین سٹائل آپ کی تعمیرات, اس کا گھر تو یورپین سٹائل ہے نا, اسپینش ہے, فلاں ہے. کوئی اسلامی چیز کو پسند کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. غور کریں آپ, یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں کیسے مسجدوں میں پہنچائیں گے جب آپ نے قرآن کو قاری کو آپ اتنے سے پیسے دیتے ہوئے روتے ہیں اور اپنے بچے کو ٹیوشن بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں. آپ سوچیں, آپ بوریاں بھر کے پیسہ خرچ کرنے پہ, آپ یورپین اس پہ بوری بھر کے پیسہ خرچ کرنے کو بھیجنے کو تیار ہیں, مگر اپنے بچے کو قرآن ٹائم ضائع ہو جائے, ایک سال ضائع ہو جائے, مگر اچھے والے آپ کو ادارے میں داخلہ نہ ملا تو میں ایک سال ضائع کر لوں گا, مگر ایک سال لگا کر قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھوا سکتا, نہیں پڑھوا سکتی. اپنی بیٹی میری ایک سال ضائع کر دے, خیر کوئی بات نہیں, کوکنگ سیکھ لے ہوتے ہیں. 6 مہینے اسکول کی کوئی ہو, 3 مہینے کی ہو, کوکنگ سیکھ لے, کوئی اور سکل سیکھ لے, قرآن کے قریب نہ ہے کہ یہ ہماری پوری کوششوں نے آج ہماری اولاد کو دور کر دیا ہے. یقین کریں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تم ان کی خواہشات میں نہ چلنا, ان کی جیسے ان نے کوشش نہ کرنا. یہ کہا ہے نا کہ جو تم میں سے کہا تو تمہیں ایمان سے دور ہو جائے. آج ہمارے ہاں ایمان اسی لیے دور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا. انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ موسیٰ کی طرح کلام کی. وہ ایک مشرکین مکہ اور کا ایک الگ وہاں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتے تھے, یہ لوگ بات کرنا چاہتے تھے, وہ ایک الگ وہاں. لیکن یہاں تک اتنی بات, یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر روکا. آگے نیا شروع ہوتا ہے ہمارا پوائنٹ. ٹھیک ہے, یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہ بتایا ہے بنی اسرائیل کو 5واں رکوع شروع کر کے 15ویں رکوع تک بنی اسرائیل اور یہودی اور ان کا سارا معاملہ, ہمیں یہ سمجھایا ہماری ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنیاد سے کی ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. میں تمہیں ان کو انفارم کیا کہ میں تمہیں ہٹانے والا ہوں, تمہارے یہ گناہ ہے. اب تم اس پوزیشن پہ نہیں رہو گے جس پوزیشن پہ ہو. اب اس پوزیشن پہ جنہوں نے آنا ہے وہ یہ جان لے کہ یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے. تو اس کے بعد یہاں سے بالکل ٹرن کا پوائنٹ ہوتا ہے اور فوراً آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حالات بنی اسرائیل اور نافرمانیاں بنی اسرائیل کی اور تاریخ بنی اسرائیل کی سب میں نے آپ کو بتا دی. اس کے بعد جو پارٹ آخری جو شروع ہوتا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احوال. حضرت ابراہیم, قصہ ابراہیم علیہ السلام کہہ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جاتے ہیں اور ساتھ کون آ جاتا ہے؟ خانہ کعبہ. ہمارے بچوں کو ایک بات جو مجھے بچوں نے سوال کیے, میں آپ کو سب بچوں کے سوالوں کے ساتھ بتاؤں گی. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جو ایک فوکل پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, فوکل پوائنٹ آپ انہیں کہہ رہے ہیں. مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہم
کیا ہے؟ دین ابراہیمی پر ہے، دین ابراہیمی پر۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر جب خانہ کعبہ وہاں بنایا، ان کو پتہ ہے، وہاں تاریخ کو جانتے ہو، بڑے ذہین ہے تاریخ کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلانا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کانوں سے میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں، لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ انہیں پتہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آتی ہیں کہ ہاں میں نے اپنی اولاد کو یہاں لا کے بچایا، تیرا بس ہے کہ تیرا نام لے اور تیری نماز ادا کرے۔ مشرکین مکہ کہتے تو یہ تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو آگے جا کے بتائیں گے۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور یہاں پر جو حج ہے، حج بھی ہوتا تھا۔ مجھے کسی بچے نے کہا کہ حج تو اسلام کا رکن ہے، حج مشرکین مکہ کیسے کرتے تھے؟ بھائی حج کرتے تھے، حج جب یہ گھر بنا تھا تب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ بلا سب کو آ کے اس گھر کا حج کریں، تو انہوں نے کہا تھا میری آواز کیسے جائے گی؟ سو حج پورا قرآن پڑھنا پڑتا ہے نا، میری آواز کیسے جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا میرا ہے۔ تو تب سے حج تو تب سے ہے، ہاں فارم چینج ہوگی، اس کا طریقہ چینج کر دیا، جو بتایا گیا تھا وہ نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ان کی خانہ کعبہ کے پاس نماز کیا تھی؟ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، ٹھیک ہے؟ اب نماز چینج کر کے کیسے ہوگی؟ تعلیم۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے؟ مزار بنے ہوئے ہیں، مزار اپنے نیٹ پہ دیکھیں، مزاروں پہ تالیاں بھی بج رہی ہیں، ڈانس بھی ہو رہے ہیں، قوالیاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اور کس پر ہو رہی ہیں؟ حال پڑھ رہے ہیں، اوہ مزہ آ رہا ہے، دین شرفتی مکرے ہے، ہو رہے ہیں یا نہیں؟ بدل گیا نا۔ ایک اور طریقہ آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا ملنگ، کوئی ایک ملنگ وہ بڑا اللہ والا ہے، نہ اس کا لباس پاک، نہ وہ خود پاک، نہ نماز پڑھ رہا ہے، گندے گندے بال، اور جیسے ڈھول بجا تو وہ جو حال میں جانے لگ جاتا ہے، ایسے کرتا ہے، کہتے ہیں حال آ گیا، بھائی حال کا سمجھتے ہیں، اللہ کے حال آ گیا۔ سوچیں آپ، نہیں 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 نہیں، آپ کو نہیں پتا، ایک ابھی میں یہاں دور نہیں جانا چاہتے، لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، میں آپ کو بہت سے ایسے بتا سکتی ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ اب چھوڑ دیں اس وقت، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جنوں والے حال نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا ان کا، ہاں وجد میں آ گئے ہیں اور فلاں ہو گیا، اور وہ تو وجد میں تو ہماری آبدہ پروین بھی آ جاتی تھی، اللہ معاف کرے، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس چیز کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ روحانیت بنا دیا، دین بنا دیا۔ اس طرح کا دین ابراہیمی تھا ان کے پاس۔ ہمارے لیے بھی مزاروں پہ جانا اچھا نہیں ہے، شرک ہے، سب کو بتا دو، انشاءاللہ ہم میرے ساتھ جڑے رہیں، آپ کو ساتھ بتائیں گے۔ تو یہ سارا دین مشرکین مکہ کے ساتھ تھا۔ نماز اللہ نے کہ ننگا حج کرتے تھے، ٹوٹل ننگا طواف کرتے تھے، یہ بھی آپ کو آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ اور پھر کہتے ہیں دین ابراہیمی پر ہے، ابراہیم سے ہمارا تعلق زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہود نے کیا کہا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت اسحاق اور ان سے یہود کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم صرف اس کا جو ابراہیم کے دین پر چلے، ابراہیم کے دین پر چلے۔ ابراہیم کا دین کیا تھا؟ کسی کو پتہ ہے ابراہیم کا دین کیا تھا؟ اسلام؟ نہیں نہیں، سب سے پہلے ابراہیم کا دین اسلام تو فوکل چیز ہو جاتی ہے نا، سلام کا مطلب سر جھکانا، انہوں نے کہا اسلام تو شرک نہیں کرنا۔ آپ یہ دیکھیں ابراہیم کا دین یہ تھا، میں آج آپ کو ملت ابراہیم سمجھاتی ہوں، ملت ابراہیم سمجھیں آپ۔ ابراہیم کا دین یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا، ٹھیک ہے؟ اب یہ مکی صورتیں اتر چکی ہیں، اور بہت چند کلمات سے، ٹھیک ہے؟ چند کلمات مطلب آزمائشیں، اب وہ آزمائشیں چند ہیں، اور کیسی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوتے ہیں نا، جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، عراق کا علاقہ اور ہے جہاں یہ پیدا ہوتے ہیں، اور بالکل جب میں نے وہ پڑھا تو یوں لگا جیسے ہندوستان ہے، بھارت تم لوگوں کا، انڈیا جس کی بڑی نقلیں اترتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے جی، جہاں پیدا ہوئے ہیں ان کے جو والد ہیں وہ کون ہیں؟ سب سے بڑے بتگر، رائل بتگر، رائل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شاہی، ہاں شاہی بتگر۔ شاہی بتگر کون تھے؟ جو بادشاہ کا بت بناتے ہیں،
ٹھیک ہے، رائل بت گھر بنانے والے. اب آپ سوچیں اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہو جائے جو بت گرانے والا ہے، بت شکن ہے. صرف چھوٹی سی بات سوچیں، آج ایک بچہ ہمارا، اس کو یہ پتا چل جائے نا لڑکا داڑھی رکھ لے، سود پہ بولنا شروع کر جائے، سب سے بڑا دشمن دادا ہوگا جو سود کھا رہا ہوگا، اور باپ ہوگا جس کی فیکٹریاں سود پہ کھڑی ہوں. انہیں پتر نا ذبح کر دے، تم مار چڑھنا ہے، آواز نہ کڑی. سوچیں اس طرح کا ماحول. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ابراہیم بڑے ہوتے ہیں وہ دیکھتے جاتے ہیں، اور انہیں کیوں شاہی بت گھر کا نمرود کا بت بنایا. ان کے دادا پردادا نے نمرود کا بت بنایا، کیونکہ ہر بادشاہ اپنا بت بنواتا تھا. تو اتنا اچھا بنا، اتنا بہترین بنا کہ شاہی بت گھر ہو گئے. تو شاہی خاندان کے اس میں طرح رہنے لگے. شہزادوں کی طرح پلنے والا ایک لڑکا اٹھا، اس نے کہا میں بتوں کو نہیں مانتا. اور ہم دیکھتے کہتے ہیں میں چاند کو نہیں مانتا، میں سورج کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا. ساری باتیں آپ کو پتہ ہے، ایک ایک کو انہوں نے جب انشاءاللہ وہ میں آپ کو نام میں جا کے بتاؤں گی. لیکن سب انکار کرتے کرتے کیا کیا چھوڑا. آپ کو پتہ ہے نا، آگ میں چھلانگ لگائی، اس وقت تک نبوت نہیں تھی. اللہ اپنے رب کے لیے آگ میں کود جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اپنے ہاتھوں پاؤں سے چل کے آگ میں جا کے کود جانا، ٹھیک ہے. اس آگ کو جلانے والے آپ کے بہن بھائی ماں باپ بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. کوئی قوم نہیں جلا رہی، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی بھی چل اس کے اندر آگ میں ایندھن ڈال رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آگ سے بھی نکل آئے ہیں اور سب کچھ، اس کے بعد پھر بھی قوم نہیں مانی. باپ کہہ رہا نکل جائے یہاں سے، سنسار کر دوں گا تجھے. یعنی آج کا باپ کہے گا گولی مار دوں گا، نکل جا. اور ابراہیم علیہ السلام نکل گئے ہیں. اور اس وقت کے علاقے میں، اس وقت کے وقت میں حضرت سارہ کو لے کے، حضرت لوط علیہ السلام کو لے کے نکل گئے. حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سارہ تو بیوی ہے نا، جانا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کون ہے؟ بھائی کے بیٹے، بھتیجے. تو آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی. کیوں؟ ساتھ دینے پر، نبی کا ساتھ دینے پر. انبیاء کا ساتھ دینا یا سیدھے راستے والوں کا ساتھ دینا اللہ تعالیٰ انعام عطا فرما. اور اس کے بعد اپنا گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، بڑا خاندان چھوڑا، ہر آسائش کس کے لیے چھوڑی؟ اللہ کی. راستہ ایک ہے، سیدھا راستہ چل رہا ہے. آگے جا کے 90 کی ایج میں جا کے اولاد عطا فرمائی ہے. تو کب اولاد بھی، بیوی بھی چھوڑ کر آ جائے، جوان بیوی ہے نا، اولاد. آج بھرے اے سی لگا ہوئے گھر میں، ہر چیز گھر میں، آرام آسائش موجود ہے، اور شوہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا، تو بیوی پٹتی ہے اور خود بھی وہ پاگل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رویا تو نہیں، چیخا تو نہیں، یہ تو نہیں ہوا. سوچیں آج کل تو بابے بڑے مشہور ہیں، بابا کے پاس جائیں گے. آج کے بچے تو مما کو بھول ہی گئے ہیں، بابا. اور بابے بھی چین نہیں آتے بابوں کو. تو یہ بھی ایک بابا تھے، اسماعیل علیہ السلام کے بابا. 6 مہینے کے اسماعیل علیہ السلام، ینگ بیوی، اور چھوڑ کر آ گئے. بہت مشکل معاملہ تھا. پہلے تو چھوڑ کے آنا بڑا مشکل معاملہ تھا، اور پھر وہاں سے چھوڑ کر آنے کے بعد جب وہ 14 سال کا بچہ ہوتا ہے، جا ابراہیم اس کی گردن پہ چھری رکھ دے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں ہائے یہ تو میری اولاد ہے، اولاد کے لیے یہ میرا بہن بھائی ہے، یہ میرے ماں باپ ہے، یہ میرا گھر ہے، سب کچھ اللہ کے نام قربان. بس تو رکھ، تو بس تجھے میں نے رکھنا ہے، بس میں نے اور کسی کو نہیں رکھنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، ان لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا مجھے، ادا نہیں کہ یہ ہم ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جن نے حق ادا کر دیا. اللہ تو نے مجھے بنایا، تو نہیں تو دیا تھا سب کچھ، تیرے پہ قربان. اس سیدھے راستے کو میں نہیں چھوڑوں گا. میں یہ نہیں کر سکتا اس راستے میں اللہ تعالیٰ آزمائشیں مانگ رہا ہے میں راستہ بدل لوں. اسی لیے انہوں نے کہا حنیفہ، ٹھیک ہے، اور شرک نہیں کیا. اب یہاں شرک کی بات، وما کان من المشرکین، نہ ہمارا شرک کہاں شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جہاں تو غلطی دیکھتا ہے، حق نہیں ہے، چھوڑ دے. ہم ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اولاد کو نہیں چھوڑ سکتے. کہتے کروں ہن ہر غلطی نہیں منی جا سکتی نا، ایسا ہے کہ نہیں. ہم کہتے ہیں شوہر کہتا ہے پردہ نہ کر، ہم شوہر تو نہیں چھوڑ سکتے. ہم ہاں اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو حکم چھوڑ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. خیر یہ دیکھ، یہ شرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ یہی کہے. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ ابراہیم کو میں نے آزمایا اور اس کو
تمام پوری کر دی. میں نے کہا اے ابراہیم میں تجھے کیا بنانے والا ہوں؟ امام. حضرت امامت کا اعلان امامت، وہ بھی کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. آج ہماری پوری مسلم امہ پوچھتی ہے ہم کس امام کے پیچھے چلیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. امام ملے کہ نہیں ملے؟ آج کسی کو امام ملا؟ وہ امام جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ابراہیم امامہ، اے ابراہیم میں تجھے امام بنانے والا ہوں. اور سب سے بڑا امام ہوتا کون ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر ہاتھ باندھتا ہے، ہاتھ باندھے امام بنا دے. اس کے رستے پہ چلو. یہ چلا تھا میرے رستے پہ. اور آپ دیکھیں کہ تب حضرت جب چھری رکھی ہے گردن پر، تب وہ جو آپ سب سنا ہوا ہے آپ نے، انشاءاللہ آگے جا کے اس کو دیکھیں گے کہاں مکمل بتایا گیا. لیکن پھر اس کا مطلب ہمیں یہاں کیوں بتایا؟ امام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی پیچھے پیچھے چلنا. جیسے انہوں نے کیا ویسے ہم کرتے نہیں، ہمارا حالات ایسے تو نہیں ہے. تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے خانہ کعبہ کی، کہ دونوں مل کے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں. تو یہ تو پہلے بن چکا تھا خانہ کعبہ، تو بعد میں بنی اسرائیل بنی ہے. آپ کو پتہ ہے نا یہ تو. اس سے پہلے سب کس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نماز ہمیشہ تھی. یہ یاد رکھنا، نماز تو نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام پڑھی ہے. اور شعیب علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی، ان کی قوم کہتی ہے شعیب تیری نماز تو یہ سکھاتی ہے. قرآن بتاتا ہے نماز تو ہر دفعہ تھی. تو یہ کہاں کس منہ کر نماز پڑھتے تھے؟ سب خانہ کعبہ کی نماز کے پڑھتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ اے موسیٰ کچھ گھروں کو قبلہ بنا لو، تو قبلہ یہی تھا. ہاں ان کا جب گولڈن پیریڈ آیا نا، بنی اسرائیل پہ جب ایک گولڈن پیریڈ آیا، کون سا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور اس سے بڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی جنوں پر، چیزوں پر. آپ خود سوچیں. تو پھر یہ گولڈن پیریڈ جب آیا تھا تو کیا بنے تھے؟ ہیکل سلمانی. لیکن ہیکل سلمانی بھی جب تک حضرت سلمان علیہ السلام تھے نا، تب تک یہ خانہ کعبہ نہیں بنا. اس کی عزت بہت تھی کیونکہ یہاں انبیاء آئے تھے، اس علاقے کی جگہ کی عزت بھی بہت. انبیاء آئے تھے. کیوں بنا کب یہ؟ جب انہوں نے دوبارہ ہیکل سلمانی بنایا ہے. جب دوبارہ ہیکل سلمانی بنا ہے نا، سیکنڈ ٹائم ٹیمپل ان کا بنا ہے. پہلے نصر بخت ان کو تباہ کر کے، اس کے بعد انہوں نے پھر تورات چینج کر دی، ہیکل سلمانی بنایا، پھر اس کا اعلان کر دیا کہ یہ اب قبلہ اول ہے، یہ پہلا قبلہ ہے. سب کی تصحیح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی کہ پہلا گھر اولا بیتا خانہ کعبہ ہے. اور پھر کوئی یہودی، کوئی بنی اسرائیل خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتا کبھی بھی نہیں. اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں بھی آتا ہے کہ جو استطاعت ہوتے ہوئے بھی میرے گھر کا طواف نہ کرے، میرے گھر کا حج نہ کرے، تو چاہے یہودی مرے یا نصرانی، کیونکہ انہوں نے نہیں کیا، مانا نہیں نا. اس طرح یہ شروع ہونے لگا ہے خانہ کعبہ، اور بناتے دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کو. اور وجہ کیوں ہے خانہ کعبہ؟ پہلے ابراہیم علیہ السلام ایک فوکل پوائنٹ، اور اس کے بعد خانہ کعبہ. اب یہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ یہود مکہ مدینہ میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف تو ہے اللہ کے آنے کی، مگر آرام سے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ سارے بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جو امت ہوتی ہے، جو امت بنتی، پہلے اس کا قبلہ ہوتا ہے. قبلہ تو وہی ہے، قبلہ تو ہمارا ہی ہے، یعنی بیت المقدس سے منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں. تب اللہ تعالیٰ نے پہلے تعارف میں، تمہید میں خانہ کعبہ کا بتایا کہ خانہ کعبہ بنے. اور خانہ کعبہ بناتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، وَابْعَثْ مِنْهُمْ رَسُولًا مِنْهُمْ، اے اللہ ان میں سے، انہی میں سے ایک رسول اٹھا. کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تم نہیں مان رہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم ابراہیم کو تو مانتے ہو نا. تو ابراہیم نے یہاں کھڑے ہو کے دعا کی تھی، اے اللہ ان میں سے، انہی میں سے ایک رسول بھیج. تو میں نے 2600 سال کے بعد، آج 2600 سال کے بعد یہاں پہ نبی بھیج دیا ہے. اپنے اس ابراہیم کی جو اتنا، جس کو میں نے امام بنایا تھا، اس نے دعا مانگی، میں قبول نہیں کرتا، تو میں نے بھیجا ہے رسول وہاں پر، اس کی دعا قبول ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، آپ یہاں پر یہ پوائنٹ یہاں واضح کیا گیا ہے. اور پھر یہ بھی یہاں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی، سورۃ آل عمران میں جا کے آپ کو بتائیں گے خانہ کعبہ کی تاریخ ساری، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرما دیا
کہ ابراہیم جب کھڑا کرا تھا تو بنیادیں کھڑا کرا تھا، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ نہیں بنایا، بنایا کسی اور نے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کے اوپر کھڑا کر رہے تھے، بنانے والے تو فرشتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہیں سے پتہ چلتا ہے جب ابراہیم قواعد کھڑا کر رہا تھا، قواعد کے اوپر کھڑا، تو بنیادیں تو پہلے سے تھیں. یہ بھی بتا دیا یہاں پر کہ تم نے جو قبلہ بنایا ہوا ہے وہ الگ بات ہے، اب قبلہ چینج ہونا ہے. تو پھر یہاں پہ یہ کیونکہ قبلہ تو چینج ہونا ہے ہم سب جانتے ہیں، دوسرا پارا شروع کا نیکسٹ انشاءاللہ اگلے ہم قبلہ چینج کے بتائیں گے. لیکن اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بتا دیا، ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا، خانہ کعبہ کا تعارف کرایا، دعا بتائی، اور ساتھ ہی بتا دیا یہاں پر کہ یہودی کہتے ہیں، اور یہود اور نصارہ کی بات کی، مشرکین مکہ کی بات ہو کے، اور انہوں نے کہ اپنا اپنا رنگ چڑھنے کی بات آتی ہے نا، کہ رنگ اختیار کرنا، فرما برداری یا رنگ. آپ رنگ دیکھیں پہلے، رنگ صبغت اللہ آتا ہے. ٹھیک ہے، صبغت اللہ، رنگ اللہ کا اختیار کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس پارٹ میں رنگ دکھایا نا، ابراہیم علیہ السلام کا ہی رنگ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ابراہیم کی طرح بن جاؤ، جس کو میں نے کہا کیا اسلم تم مان جاؤ، تو کہ میں مان گیا، مسلمان ہوا. مسلمان سلم کا مطلب یہ تھا سب تسلیم خم کر دینا، مان جانا. تو ابراہیم علیہ السلام مان گئے. تو ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے ابراہیم کی طرح بننا ہے، اور اس کی طرح تمہارا میرا وہی ہوگا جو ابراہیم کی طرح کا ہوگا، اور ابراہیم کے دین کی پیروی کرے گا، اس کے طریقے کی پیروی کرے گا. اس کے بعد اللہ نے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت بتائی. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو، یہ جو بچے کون ہیں جی، یہ بنی اسرائیل 12 قبیلے، ان کو وصیت کر رہے ہیں، پوچھیں کہ میرے بعد کس کو الہ بناؤ گے. تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس کو جو ہمارے آباء و اجداد یعنی کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا الہ ہے، اسی کو الہ بنائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھوکنے کے لیے کہ دیکھو یہ کہا گیا تھا، یہ وصیت کی گئی تھی، یہ تمہارے بڑوں نے کی تھی وصیت. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس وصیت کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ ان کی اولادیں سب کا پہچان کروا کے، اور سب پر ایمان، مسلمانوں سے کہا کہ تم سب پر ایمان رکھو، اور ان کو بتایا کہ ان سب کا جو ہے الہ ایک اللہ ہی تھا. اور ساتھ ہی کہا کہ اب تم اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا رنگ کیسے اختیار کیا جاتا ہے؟ کبھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کا رنگ ہے؟ کوئی کسی کو اللہ کا رنگ کا پتہ ہے بچوں؟ ہے؟ ہاں، کوئی سفید سوٹ پہنا ہو نا، داڑھی رکھی، ہمارے ہاں ہے، ہم لوگوں نے بھی لائے ہوئے ہیں. تو بھی میں نے خواب میں نا ایک بابا جی کو دیکھا، سفید سوٹ، داڑھی، ہاتھ میں تسبیح. تو کیا یہ اللہ کا رنگ ہے؟ اس طرح تو پیر بھی ہوتے ہیں بہت سارے، پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کا رنگ ایسا نہیں ہوتا. پھر کوئی تو کہتا ہے جی اس نے سبز رنگ کی پگڑیاں پہنی ہیں، سب سبز رنگ کی پگڑیاں پہن لو، اللہ کا رنگ. مسئلہ یہ تھا کہ یہ عیسائی جو ہیں، یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو عیسائیوں نے پہلے جو بپتسمہ بنایا، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو، اب بچے کو یلو کلر کے پانی میں، زرد کلر کا پانی تو اس کے اندر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں اب یہ عیسائی ہو گیا، اللہ کا رنگ چڑھ گیا اس پر. اور ہم نے دیکھا ہوگا، ایک اور مذاق کا خیز آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نیٹ نے ہمیں بہت کچھ دکھایا کہ مسلمان عورتیں بھی ہو جاتی ہیں یا مرد ہو جاتے ہیں، تالاب بنایا بڑا بڑا، اور آپ جو یہود ان کے پادری ہوتے ہیں ان کو بیچ میں ڈبکی دے رہے ہوتے ہیں، گندے مندے فضول کام ہے نا. اور اس کے بعد ہمارے یہاں پہ ایسے بہت سی چیزیں بنائی ہوئی کہ اللہ کا رنگ، کہ بھائی کسی نے کالے رنگ کے کپڑے بنا لیے ہیں، کسی نے بنا لیا، ہم نے تو سفید رنگ بنایا ہوا ہے نا، کہ جب اللہ کی محفل سفید پہننی ہے، اور جب شادی ہو تو ہم بھی جو مرضی پہن لیں. تو ہم نے اللہ کا رنگ بنایا ہے. اللہ کا رنگ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا رنگ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کا رنگ کا پہلے سسٹم کیا ہوتا ہے؟ مسلمون. اللہ تعالیٰ نے بتایا مسلمون ہو جاؤ. مسلمان کون ہوتے ہیں؟ سر تسلیم خم کرنے والے. سر تسلیم خم کرنے والے مطلب فرما بردار. ٹھیک ہے، فرما بردار ہو جاؤ. تو ہم ہیں مسلمون، مسلمان واحد، مسلمون جمع. تو سب سے پہلے تو فرما بردار جو. اگلا سٹیپ انہی آیات میں آتا ہے، جا کے پڑھیں گے. اگلا سٹیپ آتا ہے عابدون ہو جاؤ. عابدون کون ہوتے ہیں؟ عبد، بندگی کرنے والے، غلامی کرنے والے. اللہ کی غلامی کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی غلامی کرو. اس میں اور پھر اگلا سٹیپ کیا ہے جی؟ اگلا سٹیپ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 آتا ہے مخلصون. ٹھیک ہے، مخلصون ہو جاؤ. مخلصون کے خالص ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو.
ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لو، بالکل خالص، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی تو خالص چیز چاہیے. دودھ کا ہمیں شکو ابھی تک تو بہت زیادہ ہے سب کو، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہر چیز خالص مانگتا ہے. تو بالکل آخری پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے پہلے مسلمین ہو جاؤ، سر تسلیم خم کرو، اور یہی سارے اسٹیپ ہوتے ہیں. سب سے پہلے دل مانتا ہے، دل کہتا ہے ہاں میں نے مانا، مجھے سمجھ آ گیا، میں نے مان لی اللہ کی بات. اس کے بعد وہ عبد بنتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا ہے، اس میں رنگ آنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا. کوئی دوپٹہ لینے لگتا ہے، کوئی اس کی جس میں نرمی آتی ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، وہ کچھ عبد ہونے لگتا ہے، نیکی والے کام کی طرف آتا ہے. اس کے بعد اپنے آپ کو خالص کرتا ہے، چیک کرتا رہتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. اس کو فکر رہتی ہے مجھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، فکر میں آ جاتا تو وہ خالص ہونے لگتا ہے. تو یہی 3 سٹیپ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں سارا بتا دیا. پیچھے سے ہم کہاں سے شروع کریں؟ سب سے پہلے انسانوں کی اقسام بتائی اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے چن لو کس میں تم نے رہنا ہے. پھر ہمیں قرآن کی تعارف کروا دیا. پھر ہمیں تخلیق آدم بتانے کے بعد بنی اسرائیل پہلی امت مسلمہ کے سارے حالات بتا کے، اور اس میں ایک درمیانی پارٹ ایسا ہے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کو اکٹھا مخاطب کیا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بات کی اللہ تعالیٰ نے ان کا، اور خانہ کعبہ کے بارے میں بتایا. خانہ کعبہ کے بارے میں بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں کہا ہے کہ رنگ اللہ کا اختیار کرو. اللہ کا رنگ مسلمون عابدون مخلصون، اس کا کوئی سفید کالا پیلا نیلا رنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے ہو جاؤ. اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم کیا کرو کہ اب جو وہ کر کے چلے گئے ہیں ان کو باتیں نہ کرو. وہ جو کر گئے اپنے لیے کر گئے، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. جو تم کرو گے ان سے نہیں پوچھا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہمارے ہاں نا جیسے ہی پہلی حکومت آتی ہے نا، تو ایک نئی حکومت آتی ہے، پچھلی بار کرتی ہے وہ یہ کر گئے، وہ یہ کر گئے، وہ یہ کر گئے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتی ہے. اور جو پچھلی والی ہوتی ہے وہ اگلی وقت دیکھا اپنے رویہ کیا کر رہے ہیں، اپنے وقت آئے تو کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سیدھی سیدھی بات ہمیں امت مسلمہ کو پہلے امت مسلمہ بننے سے پہلے بتایا جا رہا ہے ان کو باتیں نہ کرنا. حالانکہ کر ہم یہی رہے ہوتے. کبھی کسی نے، ہم نے تو جب تک قرآن اس طرح ترجمے سے طریقے سے تفسیر سے نہیں پڑھا کبھی پتہ نہیں چلا. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہود کو بڑا کچھ قرآن میں کہا ہے. یہودیاں نو کیا ہے؟ ساڑا قرآن یہودیاں نو کہندا نہیں. ہمارا قرآن یہودیوں کو نہیں کہتا، یہودیوں کو پوائنٹ کر کے تمہیں بتا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، امت مسلمہ کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہا جا رہا ہے اپنا قبلہ سیدھا رکھنا، اپنے آپ کو سیدھا رکھنا، باقیوں کو چھوڑ دو. بڑی زبردست پچھلے دنوں کی بات، ہمارے نیٹ کے اوپر بہت سی لیکچر چل رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی تلواریں پکڑو جہاد کے لیے نکل جاؤ، کچھ کہہ رہے گا کچھ کہہ رہا ہے. سیدھی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنا آپ پہلے سیدھا کرو. تم سیدھے ہوگے تمہارا ارد گرد کا ماحول سیدھا ہوگا، سب سیدھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ جملہ یہی سکھاتا ہے کہ تم سے کسی اور کا سوال نہیں کیا جائے گا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، دوسروں کو باتیں نہ کرو. تو یہاں یہ ہمارا پہلا پارہ کمپلیٹ ہو جائے. نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ہم شروع کریں گے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری سٹوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فقهنا في الدين. أعوذ بك أن أكون من الجاهلين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہم نے سنا، یا رب العالمین ہم نے مانا، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے. یا رب العالمین ہماری زبانوں سے ایسے برے الفاظ مت نکلوانا جو ہماری پکڑ کر جائیں. اللہ ہمارے بتانے میں سمجھانے میں اتنا اچھا کوئی اثر رکھ دے یا رب العالمین کی آنے والی نسل کو بہت اچھا سمجھ آ جائے. ہمیں آسانی سے سمجھانا سکھا دے اور انہیں سمجھنا سکھا دے. یا اللہ ان کے دل اس کی طرف لگا. یا رب العالمین ہمارے آنے والی نسل کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے. یا رب العالمین یہی وہ رسی ہے جس کے ذریعے ہم تیری تک پہنچ سکتے ہیں اور تجھے سمجھ سکتے ہیں. اللہ اس رسی کو مضبوط کروا دے ہمارے ہاتھوں کے ساتھ. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یا رب العالمین تو سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ. تو ان سخت دلوں کو موم کر سکتا ہے. یا رب العالمین ہماری غلطیاں جو ہم نے کی، ہم نے اپنی اولادوں کو دور رکھا، آج ہم شرمندہ ہیں. یا رب العالمین ہم کوشش کرتے ہیں جہاں تک یہ پہنچ سکے
اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، ہماری آنے والی نسل کو بہترین ہدایت عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں یا رب العالمین بہترین ہدایت عطا فرما، اپنی رحمت اپنی برکت عطا فرما ہماری زندگی میں، صحت میں، صلاحیت میں، وقت میں، ہماری اولادوں میں، ہماری معیشت میں، ہمارے سکلز میں، اللہ ہر چیز میں یا رب العالمین ہمیں برکتیں عطا فرما، اپنی رحمتوں کے سائے کر یا رب العالمین، جو کہہ دیا تو نے سن لیا، جو نہیں کہا تو وہ بھی جانتا ہے، سب کی سب سن لے، سب کی سب معاف فرما دے، جو دیا ہے اس کے شر سے بچا، جو نہیں دیا اس کے بھی شر سے بچا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ ٹھیک تھا، یہ دراصل